بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ یہ ہماری کلاس گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے 11 نمبر کلاس ہے، جس میں آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 172 سے شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ آل عمران، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 172۔ یاد رکھ لیں، سورۃ آل عمران جس کو ہم نے شروع کیا ہوا ہے، یہ ایک مدنی سورت ہے، مدینہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس سورت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکامات دیے ہیں، جس میں بہت سارا کلام نصارہ اور عیسائیوں پہ کیا گیا ہے کہ عیسائیوں نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ اسی طرح مسلمانوں کے اوپر، مسلمانوں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دور میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو غزوات ہوئے ہیں، ان میں ایک بڑا غزوہ ہے جس کو غزوہ احد کہا جاتا ہے۔ غزوہ احد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سن 3 ہجری میں پیش آیا، اور اس میں مسلمانوں کی طرف سے 1000 کے لوگ موجود تھے اور کافروں کی طرف سے 3000 کا لشکر موجود تھا۔ اس میں مسلمانوں کے 70 صحابہ جو ہے وہ شہید ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں گزشتہ میں اس بارے میں بہت نصیحتیں کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننا کتنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک بات کا، چاہے انسان کی عقل میں آئے یا نہ آئے، اس کا ماننا لازم اور ضروری ہے۔ یہی مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب غزوہ احد سے واپس آئے، تو واپس آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ مکہ کے لوگوں نے، جنہوں نے لڑائی کی تھی مسلمانوں سے، وہ واپس جا کے راستے سے دوبارہ تیاری کر کے مسلمانوں پہ حملے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دوبارہ آ کے مسلمانوں پہ حملہ کر دیں۔ اب اس سلسلے میں مسلمان تھکے ہوئے تھے، انتہائی تھکے ہارے تھے، مدینہ میں پہنچے اور پیچھے سے پیغام ہو گیا کہ اب یہ کافر دوبارہ نہ حملہ کر دیں۔ تو اس موقع پہ دوبارہ مسلمانوں کو آواز لگائی گئی کہ چلو نکلو اللہ کے لیے۔ اب دوبارہ جب تھکے ہوئے آئے تھے، انتہائی جو ہے وہ تکلیف میں تھے، اس کے باوجود دوبارہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی تو فوراً لبیک کہہ کے نکل پڑے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرما رہا ہے، بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمائے الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن لوگوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو فوری مان لیا، فوری جو ہے وہ مان لیا، من بعد ما اصابهم القرح، وہ مشکل اور زخم آنے کے بعد، یعنی زخم جو ہوئے تھے جنگ احد میں، اس کے باوجود اللہ اور اللہ کے رسول نے بلایا دوبارہ نکلو، پھر دوبارہ جو ہے وہ نکل پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے للذین احسنوا منہم، جنہوں نے احسان یعنی بات کو مانا اور تقوی اختیار کیا، ان کے لیے اجر عظیم اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھا ہے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، انہیں کہا گیا کہ لوگ تمہارے لیے دوبارہ سے اکٹھے ہو گئے ہیں، فخشوہم، ان سے ڈرو، لیکن وہ ڈرنے کی بجائے کیا ہوا، فزادہم ایمانا، ایمان میں اور بڑھ گئے، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور سب نے کہا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار سے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ تعالیٰ کافی ہے ہمارے لیے کارساز ہونے کے اعتبار سے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، جب وہاں پہ گئے نکل کے دوبارہ جا کے کوئی دوبارہ لڑائی نہ ہوئی، تو فاتح بن کے واپس جب آئے تو فرمایا اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ واپس آئے۔ لم یمسسہم سوء، کوئی بھی تکلیف وہاں پہ دوبارہ جانے پہ نہیں ہوئی تھی۔ واتبعوا رضوان اللہ، اللہ کی رضا کے پیچھے لگے تھے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے عظیم فضل والا ہے۔ انما ذالکم الشیطان، یہ شیطان ہے جو تمہیں ڈراتا ہے اپنے لوگوں کو، فلا تخافوہم، ان سے مت ڈرو، وخافونی، اور مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان لانے والے ہو۔
فرمایا وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کفر میں آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ آپ ان سے غم نہ کھائیں، اِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، وہ جو ہے وہ کوئی تکلیف جو ہے وہ نہیں دے سکتے، انما یرید لن يضر اللہ شیئا یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الآخرہ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور ان کے لیے درد اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہو۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، جنہوں نے کفر کو ایمان کے بدلے خریدا، کفر پہ چلتے رہے، ایمان کو چھوڑ کے، لن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے جو ہے وہ دردناک عذاب ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، اور کافر لوگ یہ بھی نہ سمجھیں کہ جو انہیں مہلت دی جاتی ہے گناہ کرنے میں، یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ فرمایا انما نملی لہم لیزدادوا اثما، یہ مہلت ان کو اس لیے دی جاتی ہے تاکہ گناہوں میں اور آگے بڑھ جائیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے جو ہے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایسے نہیں چھوڑنے والا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تو اس میں لازمی واضح کرنا چاہتا ہے کہ کون خبیث ہے اور کون طیب ہے، کون برا ہے کون طیب ہے، اللہ تعالیٰ یہ نکالنا چاہتا ہے۔ اگر ساری ہر طرف اسلام میں خوبیاں فتح ملتی رہتی تو اس میں تو ہر ایرا غیرہ جو ہے وہ آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ اس میں ایک ایسے مشکل حالات دے کر یہ ظاہر کرتا ہے کہ کون لوگ ہیں جو طیب ہیں اور کون لوگ ہیں جو طیب نہیں ہیں۔ فرمایا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ تعالیٰ کسی کو غیب کی اطلاع تو نہیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کون کیسا ہے، لیکن لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کو غیب کی خبریں دے دیتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے وہ ہونے والا ہے، اور اللہ کے رسول وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے آگے لوگوں کو جو ہے وہ بتا دیتے ہیں یہ ہونے والا ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ جو عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، جو کچھ ہونے والا ہے جو کچھ ہو چکا ہے پوری طرح پوری حقیقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے علم میں سے کوئی خبر اپنے نبیوں کے ذریعے آگے پہنچا دیتا ہے، قبر میں یہ ہونا ہے، آخرت میں یہ ہونا ہے، آخر دور میں یہ جا کے ہونا ہے، یہ اللہ تعالیٰ جتنا چاہے اللہ نے علم دیا ہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ جو ہے وہ سب لوگوں کو دے دیا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے اتنا جو ہے وہ بتا دیتا ہے۔ بس تمہارے ذمہ کیا ہے؟ ایمان لاؤ اللہ پہ، اللہ کے رسولوں پہ، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہوگا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، اور مت یہ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے مال کا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کا دیا ہے، جو لوگ اس میں بخیل بن کے بیٹھے رہتے ہیں، مت سمجھیں کہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے، بلکہ ہوا شر لہم، وہ ان کے لیے برا ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو کچھ بھی وہ بخل کرتے رہے ہیں قیامت والے دن وہ ان کے گلوں میں طوق بنا کے ڈالا جائے گا۔ جو انسان جس مال سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، جس مال سے جو اللہ کے علاوہ یعنی حلال کے علاوہ حرام سے لیا ہوگا، تو قیامت والدین وہ انسان کے گل میں طوق جو ہے وہ ڈالا جائے گا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی میراث، زمین و آسمان کا اصل وارث وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کی خبر رکھنے والا ہے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کچھ یہودی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہے وہ قرضہ مانگتا ہے، نعوذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ فقیر ہم غنی ہیں۔ فرمایا سنکتب ما قالوا، جو کچھ یہ بول رہے ہیں نا ہم سب لکھ رہے ہیں، اور جو انہوں نے نبیوں کو ناحق قتل کیا سب ہم لکھا ہوا ہے ہمارے پاس۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور انہیں کہا جائے گا قیامت والے دن جاؤ جہنم کے عذاب میں جا کے جلو، یہ ان کے انہی چیزوں کا جو ہے وہ بدلہ ہوگا۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، یہ جہنم ان کے کرتوت اور ان کے اعمال کا بدلہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کسی پہ جو ہے وہ بندوں میں سے کسی پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔
الذین قالوا ان اللہ عاہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہماری طرف یہ عہد لیا ہوا ہے کہ ہم کسی بھی رسول پہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ وہ ایسی قربانی پیش کرے جس کو آسمان سے آ کے آگ کھا لے. یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں قل ان سے کہہ دیجئے قد جاءکم رسل من قبل بالبینات، مجھ سے پہلے بھی رسول اس طرح کی واضح دلائل لے کے آئے تھے. وبالذی قلتم، جو تم نے مانگا ہے، فلما قتلتمہم، ان کو تم نے قتل کرنا کیوں کیا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یاد رکھ لیں کہ بنی اسرائیل میں جو انسان صدقہ خیرات کرنا چاہتا تھا تو وہ اپنا صدقہ خیرات جو ہے وہ ایک جگہ پہ لا کے رکھ دیتا تھا، آسمان سے آگ آتی تھی اس کو جلا دیتی تھی. جس انسان کا صدقہ اور خیرات آگ میں جل گیا وہ یہ ہوتا تھا کہ اللہ نے اس کو قبول کر لیا. اب یہود یا بنی اسرائیل کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب تک کوئی ایسی قربانی نبی پیش رسول نہ کرے اس وقت تک ایمان نہیں لانا. اب اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور اللہ تعالیٰ کی شفقت سے یہ قانون بدل گیا کہ اس امت کے صدقات خیرات اسی امت کے غریب لوگوں کو جو ہے وہ دیے جائیں گے، اور ان کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جگہ بتا دی، یہاں پہ یہ دینا ہے، یہاں پہ دینا ہے، یہاں پہ دینا ہے، یہاں پہ دینا ہے. سورۃ توبہ میں آیت نمبر 60 میں وہ تمام جگہ آ جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ جو ہے وہ امتیازی صفت دی. اب وہ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے ہمارے ساتھ، جب تک کہ اس طرح کی قربانی پیش کرنے والا کوئی رسول نہیں آئے گا تب تک ہم ایمان نہیں لائیں گے. تو فرمایا کہ یہ چیز تمہارے اندر پہلے بھی نبی لے کے آئے تھے، ان کو پھر کیوں قتل کرتے رہے تھے، ان کا تم نے کیوں انکار کیا. فَإِن كَذَّبُوكَ، اگر ان تمام باتوں کی وجہ سے آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی اس طرح کر کے کئی رسولوں کو انہوں نے جھٹلایا ہے. جاءوا بالبینات، ایسے دلائل لے کے آئے تھے، کتابیں اور صحیفے لے کے آئے تھے اور کتاب منیر، یہ سب کچھ آیا اور پھر بھی لوگ انکار کرتے رہے. کل نفس ذائقۃ الموت، یاد رکھ لیں ہر ایک جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہارے پورے کے پورے اجر دیے جائیں گے، پوری طرح وفا کر کے دیے جائیں گے قیامت والے دن. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، جو کوئی انسان جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، پس وہ کامیاب ہو گیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا ساز و سامان ہے. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، لوگوں تمہیں آزمایا جاتا ہے، تمہیں لازمی آزمایا جائے گا، تمہارے مال میں، تمہاری جانوں میں، تم سے مال میں کمی کر کے، تمہاری جانوں میں سے کسی کی جان لے کے انسان کو آزمایا جاتا ہے کہ انسان کتنا اس پہ صبر کرتا ہے. وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. اسی طرح جو یہ اہل کتاب کے یہود و نصارہ لوگ ہیں یا اسی طرح جو دوسرے مشرک ہیں، ان کی طرف سے بھی تمہیں افواہوں میں ڈال کے بڑا کچھ جو ہے وہ سنایا جائے گا. وَلَا تَسْمَعُنَّ، بہت کچھ ان لوگوں سے بھی سنو گے. یاد رکھ لو وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر صبر کرتے رہو، تقوی اختیار کرتے رہو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ تقوی اختیار کرنا اور صبر کرنا یہ عزم الامور بڑے ہمت والے کاموں میں سے ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا ان لوگوں سے جو کتاب دیے گئے، اہل کتاب لوگوں سے، کہ یہ سب کچھ واضح کرو گے لوگوں کے لیے اور چھپاؤ گے نہیں. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، ان لوگوں نے یہ سب کچھ اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈالا یعنی چھوڑا. وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور دنیا کا تھوڑا سا فائدہ جو ہے وہ لیتے رہے. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، بس بہت برا ہے جو وہ یہ لیتے رہے، خریدتے رہے. لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا. لا تحسبن الذين، مت خیال کریں، مت سمجھے ان لوگوں کو جو اپنے پاس جو کچھ ہے اس پہ خوش ہو رہے ہیں. وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری تعریف کی جائے ان کاموں پر بھی جو ہم نے نہیں کیے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں
جو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری تعریف ہو، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری تعریف ایسے کاموں پر بھی کی جائے جو ہم نے نہیں کی ہیں۔ فرمائے فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَتِهِمْ، ان لوگوں کو ان کے کامیابی پہ مت خوش ہوں۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، ان کو مت سمجھیں کہ یہ عذاب سے بچنے والے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے جو ہے وہ دردناک عذاب ہوگا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی ساری کی ساری بادشاہت اللہ کی ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یہ جو آگے کی آیات شروع ہو رہی ہیں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 190 سے، یہ وہ آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن آیات کو رات کو جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے نا، ان آیات کی تلاوت کرتے تھے۔ ان آیات میں کائنات میں غور کرنا، اور کائنات میں غور کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اللہ نے یہ سکھایا ہے۔ یہ زمین و آسمان، یہ دنوں کا آنا جانا کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ اے اللہ جب تو یہ سب کچھ کر رہا ہے، اے اللہ مجھے یہ عطا فرما، ہمیں یہ عطا فرما، ہمیں وہ جنت عطا فرما، یہ ان آیات میں مانگا گیا ہے۔ تو ان آیات کا یاد کرنا اور رات تہجد کے وقت اٹھ کے ان کی تلاوت کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یہ آسمان اور زمین کا پیدا ہونا اور دن اور رات کا بدلنا، یہ نشانیاں ہیں۔ یقیناً اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں، کن لوگوں کے لیے؟ عقل والوں کے لیے۔ اور وہ عقل والے کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھے ہونے کی حالت میں، لیٹے ہونے کی حالت میں، ہر حالت میں اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یہ آسمان اور زمین کے پیدا ہونے میں غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ یہ اتنا بڑا نظام یوں ہی تو نہیں پیدا کر دیا تو نے، سبحانک، تم پاک ذات ہے، فقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے اللہ جس کو تو جہنم میں داخل کر دے اس کو رسوا کر دیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ربنا، اے ہمارے رب، انا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے اللہ ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا کہ وہ ایمان کے لیے آواز لگا رہا تھا، اور آواز کیا دے رہا تھا؟ ان آمنوا بربکم، اپنے رب پہ ایمان لے آؤ۔ فآمنا، اے اللہ ہم ایمان لائے۔ ربنا فاغفر لنا، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری کمیاں کوتاہیاں بھی معاف فرما دے۔ وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت عطا فرمانا۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے اللہ جو رسولوں کی زبان پہ آپ نے وعدے کیے ہوئے ہمارے ساتھ، اے اللہ وہ سب کچھ ہمیں عطا فرما دے۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، اور قیامت والدن اے اللہ ہمیں رسوا نہ کرنا۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک اے اللہ تو کبھی بھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے جواب دیتا ہے فاستجاب لهم ربهم، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور فرمایا انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، میں کسی کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، کوئی بھی عمل کرنے والا ہو، کوئی مرد ہے، عورت ہے، بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے سے ہو، اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا۔ یاد رکھ لو فالذین ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، اللہ کے لیے ہجرت کی، ایک علاقہ چھوڑ کے دوسرے علاقے میں اس لیے چلے گئے کہ اپنے اس علاقے میں اللہ تعالیٰ کی عبادات پوری نہیں کر رہے تھے، چھوڑ کے جیسے مکہ کو مدینہ کے لیے آ گئے، یا وہ لوگ جو گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، سب سے بڑا مہاجر وہ ہے جس نے اللہ کی خاطر گناہ کو چھوڑ دیا۔ جنہوں نے ہجرت کی وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور اپنے گھروں سے نکالے گئے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میرے راستے میں انہیں تکلیفیں دی گئی،
وقاتلوا وقتلوا، اللہ کے راستے میں قتال کیا، شہید ہوئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں ان کے گناہوں کو معاف کروں گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور انہیں میں ان جنات میں داخل فرماؤں گا جس کے نیچے نہریں چلتی ہوگی، ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب ہوگا، واللہ عندہ حسن ثواب، اور اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے بہترین حسن ثواب، بہترین اجر اور ثواب ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافروں کا آنا جانا، کبھی اس ملک میں کبھی اس ملک میں، کبھی کوئی ادھر آ رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی اس کنٹری میں کبھی اس کنٹری میں، یہ جو آنی جانی ہے نا، اس کے اب دھوکے میں نہ پڑیے، متاع قلیل، یہ دنیا کا تھوڑا سا ساز و سامان ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، وبئس المہاد، اور بہت برا ٹھکانہ ہوگا۔ للذین اتقوا عند ربہم، جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا اپنے رب کے ہاں، لہم جنات تجری من تحت الانہار، ان کے لیے جنات ہیں، باغات ہیں جس کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں جو ہیں وہ رہیں گے، نزلا من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے مہمانی ہوگی، وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس سے بڑھ کر کسی کے پاس نہیں ہو سکتا، جو اللہ نے تیار کیا ہے ابرار نیک کاروں کے لیے، وما عند اللہ، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ خیر للابرار ہے، نیک لوگوں کے لیے، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اسی طرح اہل کتاب میں سے بھی کچھ نیک لوگ ہیں، لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پہ، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور جو کچھ آپ کی طرف نازل ہوا اس پر بھی وہ ایمان لے آئے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو کچھ ان کی طرف نازل ہوا تھا اس پہ بھی وہ ایمان رکھتے ہیں، خاشعین للہ، اللہ سے ڈرتے ہیں، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے وہ کچھ نہیں خریدتے ہیں، اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصبروا، صبر کرو، وصابروا، اور صبر دلاؤ، ورابطوا، اور اللہ کے راستے میں ثابت قدم رہ کے رباط کرو، اللہ کے راستے میں مورچہ بند رہو، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت پہ آ کے سورت آل عمران کا اختتام ہوتا ہے، اے ایمان والو صبر کرو، اے ایمان والو دوسروں کو صبر دلاؤ، اے ایمان والو رباط کرو۔ رباط اصل میں اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے تیار ہونا اور وہاں مورچہ بند ہونا، اس پر بھی بولا جاتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سردیوں کے دنوں میں انسان جو ہے وہ اچھی طرح وضو کرتا ہے، اچھی طرح وضو کر کے اپنا چہرہ اچھی طرح دھوتا ہے، بازو اچھی طرح دھوتا ہے، ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، پھر بھی پوری طرح وضو کر رہا ہوتا ہے۔ سردیوں کے دنوں میں اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کے لیے وضو کر کے صحیح معنی میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، فرمایا فذالکم الرباط، یہ بھی رباط ہے، یہ بھی اللہ کے راستے میں رباط ہونا ہے۔ فرمایا اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ سورت آل عمران میں بیان فرمایا ہے، آخری آیت میں اس کا خلاصہ نکالا ہے کہ اے لوگو اگر کامیابی چاہتے ہو کہیں پر بھی تو دو چیزیں اپنے اندر اپنا لو، ایک صبر اور ایک تقوی، نتیجہ کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اگلی صورت ہے سورت النساء۔ سورت النساء وہ صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکامات عورتوں کے بارے میں بیان فرمائے ہیں، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ ساری صورت ہی عورتوں کے بارے میں ہے۔ نساء کا معنی ہے کہ عورتیں، لیکن اس میں چونکہ عورتوں کے بہت سارے احکامات بیان ہوئے ہیں، اس لیے اس صورت کا نام صورت النساء رکھا گیا ہے۔ اور وہ معاشرہ جو ایز اسلامی ریاست یا ریاست مدینہ بننا چاہتا ہے،
اس کو چاہیے کہ سورۃ النساء کے احکامات پہ عمل کر لے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے احکامات بیان کیا ہیں۔ انسان کی ذاتی اور پرسنل زندگی میں کیسا ہونا چاہیے، اس ذاتی زندگی میں انسان کی وہ زندگی بھی شامل ہے جو اس کا ایک گھرانہ ہے، اس کی بیویاں ہیں، اس کی بیوی ہے، اس کا خاندان ہے۔ اس کو اگر دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ انسان اپنی ذاتی زندگی میں اور اپنی معاشرتی زندگی میں، معاشرے میں کیسے رہنا ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اسی طرح انسان کا اپنے گھر میں کس طرح کے حقوق ہیں، وہ رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، انسان کے اپنے گھر میں کیا حق بنتے ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمائی ہیں۔ اسی طرح انسان کے معاشرے میں دوسرے لوگوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، اس سلسلے میں انسان کے اوپر کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمائی ہیں۔ اسی طرح انسان کے اوپر دوسروں کے حق کیا ہیں، اور ان حقوق میں سے ایک وراثت کا حق ہے، وہ اس کے اصول و ضوابط کیا ہیں، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمائی ہیں۔ سورۃ النساء، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورت کا آغاز ہے یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو ڈر جاؤ اپنے اس رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، ایک آدم علیہ السلام کی ذات سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس رب سے ڈر جاؤ۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اللہ تعالیٰ نے اس ایک جان سے، اللہ تعالیٰ نے اسی ایک جان سے اس کی بیوی کو پیدا فرمایا تھا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے، ان دونوں سے، آدم اور حوا سے آگے نہ جانے کتنے مرد و عورت کو آگے پھیلایا ہے۔ بس اس اللہ سے ڈر جاؤ جس کے نام پہ تم مانگتے ہو۔ والارحام، اور رشتہ داروں کا بھی خیال رکھو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر دیکھنے والا نگہبان ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رقیب ہے، دیکھ رہا ہے تم کیا کچھ کر رہے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام لوگوں کو مخاطب کیا ہے اور یہ کہا ہے لوگوں اس رب سے ڈر جاؤ جس نے ایک جان سے تمہیں پیدا کیا، اور وہ آدم علیہ السلام ہے، اور پھر اس ایک جان سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بیوی کو بھی پیدا فرمایا، حضرت حوا علیہ السلام کو، اما حوا علیہ السلام کو۔ یہ بات مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو، ہماری ماں اما حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا۔ یاد رکھ لو، یہ میں نے کئی جگہوں پہ وضاحت کی ہے کہ حدیث کے قرآن مجید میں یا حدیث میں ڈائریکٹ اس کی واضح طریقے سے کہیں پر بھی وضاحت نہیں ہے کہ عورت کو، حضرت حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا تھا، نہیں، یہ وضاحت نہیں ہے۔ ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی تمام عورتوں کی مثال دی ہے کہ عورتوں کی کوئی طبیعت ایسی ہے کہ خلقت من ضلع وان اعوج الشیء، کہ عورت کو ٹیڑھی پسلی سے بنایا گیا ہے۔ اب وہ ہر عورت تو نہیں نہ بنی ہے، یہ ایز اے مثال دے کے سمجھایا گیا ہے کہ عورت اس طرح کر کے بنائی گئی ہے جیسے کہ وہ پسلی کی ہڈی وہ ٹیڑھی ہوتی ہے، اس کو سیدھا کرو گے توڑ دو گے، لیکن اگر اس کو ٹیڑھا رہتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھاؤ گے تو بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایز اے طبیعت اور مزاج کے اس حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ حضرت حوا علیہ السلام ڈائریکٹ آدم علیہ السلام کی پسلی سے یوں نکالی گئی تھی، تو اس کی وضاحت قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ وہ حدیث جس کی دلیل دی جاتی ہے اس حدیث میں ایک مثال کے طور پہ عورت کی یوں مثال دی گئی ہے کہ جیسے ٹیڑھی پسلی ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ ہر عورت کو یوں پیدا کیا، کیونکہ وہاں پہ تو ہر عورت کے لیے ہے۔ تو حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، لیکن کیفیت کیا ہے، کس طرح کر کے؟ جب ہم شروع میں
آدم علیہ السلام کا واقعہ جو ہے پڑھ رہے تھے تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرشتوں کو سجدہ کروایا، پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا، ابلیس نے انکار کر دیا۔ وہاں آدم علیہ السلام کا اکیلے کا ذکر آتا ہے، ایسے ہی سورۃ اعراف میں آئے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب جنت میں داخلے کا حکم دیا تو وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ آدم علیہ السلام کے ساتھ بیوی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اب وہ بیوی کیسے پیدا ہوئی، کہاں سے پیدا ہوئی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اللہ نے اس جان میں سے اس کی بیوی کو پیدا فرمایا۔ کیفیت کیا ہے، کیسے ہوا، کیا ہوا، اللہ اعلم، اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت نہیں دی ہے، اور جس چیز کی وضاحت نہیں دی گئی ہوتی ہے اس کی جو ہے وہ ڈیٹیل میں جانے کی کوشش کرنا اور یہ دیکھنا جی پتہ نہیں یوں ہوا ہوگا، وہ سوئے پڑے تھے، جاگ آئی تو دیکھا کہ ان کی بیوی ان کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، یہ ہوا، وہ سو رہے تھے، یوں ہوا، یہ ہوا، ایسا کوئی بھی واقعہ صحیح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نہیں کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اللہ کے نام سے تم مانگتے ہو، اور اسی طرح رشتہ داروں میں توڑنا اور رشتہ داروں کے حقوق نہ پورے کرنا، اس سے بھی ڈر جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رقیب ہے، دیکھنے والا ہے۔ پھر فرمایا وَاتَّقُوا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، اور یتیم لوگوں کا اگر تمہارے پاس کوئی مال ہے، ان کی کوئی چیز ہے تو وہ ان کو پوری طرح ادا کرو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور طیب چیز اپنے پاس رکھ کے اور خبیث یا بری چیز آگے دوسروں کو دے دینا، اس سے بچو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مال کو اپنے مال میں مکس کر کے مت کھا جاؤ، إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ ان یتیم بچیوں کو اپنے پاس رکھ کے، ان کو پال کے، ان کی تربیت کر کے، ان کو بڑا کر کے اپنے ساتھ ہی ان کا جو ہے وہ نکاح دوبارہ کر لینا، کیونکہ اس معاشرے میں یتیم کا ارفنس کا زیادہ تھا، مرد جو ہیں وہ جا کے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، جنگیں ہوتی تھی، جنگیں ہوتی رہیں، ویسے بھی معاشرے میں عورت کی، لڑکیوں کی پیدائش بنسبت مردوں سے زیادہ ہے۔ تو فرمایا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس کچھ وہ یتیم بچیوں کی، یتیموں کی کفالت کر رہا ہے، اپنے رشتہ دار ہیں یا فلاں ہیں، ان کو تربیت کر کے بڑا کر کے انسان چاہتا ہے کہ میں ان کا آگے کہیں نکاح کر دوں، اس کی بجائے اپنے سے یا اپنے بیٹے یا اپنے ساتھ اندر کر لوں۔ اگر یہ ڈر ہو کہ ان کے بارے میں تم انصاف نہیں کر سکو گے، ان کا جو حق بنتا ہے وہ نہیں دے پاؤ گے، تو پھر ان سے نکاح نہ کرو، بلکہ ان کو چھوڑ کے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، ان کو چھوڑ کے دوسری عورتوں سے جہاں تمہیں اچھا لگے نکاح کر سکتے ہو، 2 سے یا 3 سے یا 4 سے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکتے ہو، یہ کس کو پتا ہو کہ میں 2 میں 3 میں 4 میں انصاف نہیں کر سکوں گا، تو پھر کسی ایک سے کرو۔ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یا ان سے نکاح کر لو جو جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک بنے ہیں، یعنی جو باندیاں ہیں تمہارے پاس۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، یہ اس سے بہتر ہے تمہارے لیے کہ کہیں تم انصاف جو ہے وہ نہ کر سکو۔ اس لیے نا انصافی سے بچتے ہوئے اگر کسی کو ڈر ہے کہ میں انصاف نہیں کر سکوں گا تو پھر وہ ایک سے کرے یا کسی باندی سے جو ہے نکاح کر لے، وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اور عورتوں کا جو حق مہر ہوتا ہے وہ ایک اچھے طریقے سے ان کو ادا کر دیا کرو، نحلہ ایک اچھے احسن طریقے سے۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اگر وہ عورت خود اپنے پاس سے، اپنے اندر سے، بغیر کسی جبر کے، بغیر کسی مجبوری کے اپنے حق میرے میں سے کچھ تمہیں معاف کر دے، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو اس کو خوش طبی اور شوق کے، یعنی خوش طبی کے ساتھ اور اچھے طریقے سے تم کھا سکتے ہو، یعنی لے سکتے ہو، اگر عورت اپنے حق مہر سے کچھ تمہیں معاف کر دے۔ پھر فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا،
اور اگر تمہارے کنٹرول میں کچھ ایسے دوسرے لوگ ہیں جو یعنی کچھ ایسے ہیں جو کہ نادان ہیں، بچے ہیں، اور ان کا بھی مال ہے، ان کی بھی وراثت ہے، ہو سکتا ہے ان کا باپ فوت ہو گیا، ان کی ماں فوت ہو گئی، یا ان کا کوئی فوت ہوئے ہیں، یا کوئی دوسرے جو تمہاری کفالت میں ہیں، اور ان کا اپنا بھی ایک مال ہے ذاتی، جو ان کی کوئی جائیداد ہے جس میں کنٹرول تمہارا ہے، جس میں کنٹرول تمہارا ہے، دوسروں کا مال ہے، اور وہ سمجھدار نہیں ہیں، ان کے اندر اتنی عقل نہیں ہے، تم ان کے گارڈین ہو، اور ان کا مال بھی، ان کی جائیداد بھی، ان کا بھی کچھ ہے جس میں کنٹرول تمہارا ہے، تو اس کو اگر وہ ناسمجھ ہیں تو ان کے حوالے نہ کرو، ان کے حوالے نہ کرو، کہیں وہ سب کچھ جو ہے وہ بیچ باچ کے ختم کر کے برباد نہ کر دیں گے، ان کے کنٹرول میں نہ دو، لیکن وَارْزُقُوهُم مِّنْهَا وَاكْسُوهُم، ان کو وہاں سے دو، کھانے پینے کے لیے، پہننے کے لیے دو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ایک اچھے طریقے سے ان سے بات کیا کرو۔ یہ نہیں ہے کہ ان کا مال ہے اور تم اس پہ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہو اور وہ مانگنے کے لیے آئے تو آگے سے ڈانٹ دیا کرو، نہیں، ایک اچھے طریقے سے ان سے بات کیا کرو۔ اسی طرح وَابْتَلُوا الْيَتَامَ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور اسی طرح جو یتیم ہوں ان کو جو ہے وہ آزماتے رہو، ان کے بارے میں غور و فکر کرتے رہو، ان کو سدھارتے رہو، یہاں تک کہ وہ بلوغت کو پہنچ جائیں، سمجھداری کو پہنچ جائیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، جب تم سمجھو کہ وہ سن رشد کو یعنی سمجھداری کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے مال کو ان کے حوالے ایک اچھے طریقے سے کر دو، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور ان کے مال کو جلدی جلدی فضول خرچی کر کے ختم نہ کر دو کہ وہ بڑے ہو کر کہیں مانگیں گے، اس سے پہلے ان کا سب کچھ ختم کر دو، ایسا نہ کرو۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اگر تم میں سے کوئی مالدار ہے، انسان مالدار ہے اور وہ ان کی کفالت کر رہا ہے، تو ان کے مال سے بچو اور ان کے مال میں سے کچھ نہ لو۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، جو انسان خود فقیر ہے اور ادھر جو ہے وہ بچوں کی کفالت کر رہا ہے ان کی اور خود فقیر ہے، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، وہ ایک مناسب طریقے سے جو بنتا ہے، چونکہ وہ ان کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہے تو مناسب طریقے سے لے سکتا ہے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، ان کا مال جب ان کے سپرد کرو تو اس پہ گواہ بنایا کرو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے حساب لینے کے لیے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، یاد رکھو مردوں کے لیے بھی حصے مقرر ہیں جو والدین چھوڑ کے گئے ہیں، اور عورتوں کے لیے بھی حصے مقرر ہیں جو والدین نے یا رشتہ داروں نے چھوڑا ہوا ہے۔ وراثت کے حصے باقاعدہ مقرر ہیں، مما قل منہ او کثر، وہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، نصیبا مفروضہ، ایک نصیب باقاعدہ مقرر شدہ حصہ ہے۔ وَإِذَا حَضْرَ الْقِسْمَ، اور جب مال وراثت کی تقسیم کرنے لگو، فوت ہونے کے بعد ماں باپ کی کسی اور کی وراثت تقسیم ہونے لگے، اور اس تقسیم کے وقت وہاں پہ کچھ ایسے بھی رشتہ دار موجود ہوں جو حصے دار نہیں بنتے ہیں، یا یتیم یا مساکین ہوں، تو ان کو بھی تھوڑا بہت اس میں سے دے دیا کرو۔ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور اگر نہ دینا بھی ہو تو ان سے بات کرنی ہو تو ایک اچھے انداز سے، یہ نہیں کہ ان کو ڈانٹ کو کہو دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ، تمہاری آپس کی بات ہے، تم یوں کو بیٹھتے ہو، نہیں، ایسا نہ کہا کرو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، ڈرنا چاہیے کہ انسان کو کہ خود وہ پیچھے اگر کمزور اولاد چھوڑ کے جائے، یعنی تو اس پہ کیسا ہونا چاہیے، اس لیے انسان کو دوسروں سے بات کرتے ہوئے بھی ڈرنا چاہیے۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، بس اللہ سے ڈرو۔ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور بات کرو تو سیدھی کرو۔ ایک قانون یاد رکھ لو، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو کسی یتیم لوگوں کے مال کو ظلم طریقے سے کھائیں گے، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو ڈال رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور انہیں عنقریب جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ یہاں سے آگے آیت نمبر 11 سے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 سے، وہ ایک بہت بڑا علم جس کو یعنی وراثت کا علم کہا جاتا ہے،
انسان کے پاس والدین کی طرف سے کسی کی طرف سے جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کی جائیداد، اس کی وراثت آگے جو اس کے ورثاء ہیں اس میں تقسیم کی جاتی ہے، جس کو وراثت کہا جاتا ہے، علم المیراث کہا جاتا ہے۔ بنیاد اس کی سورۃ النساء کی یہ آیت نمبر 11 اور 12 ہے۔ یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کا حصہ مقرر کیا ہے، بیٹے اور بیٹی کا حصہ مقرر نہیں ہے، نوٹ کر لیجئے گا۔ ان کے لیے کیا ہے؟ باقیوں سے جو بچا ہے وہ تمہارا ہے، باقیوں سے جو بچا ہے وہ تمہارا ہے، اور اس بچے ہوئے کو تم نے آپس میں یوں ڈیوائیڈ کرنا ہے کہ بیٹے کو دگنا ملے گا بنسبت بیٹی کے، بیٹے کا آدھا، چوتھا، تیسرا حصہ، 1/3 یا 1/2 یا 4/2 یہ فکس نہیں ہے، نہ ہی بیٹی کا فکس ہے۔ جب بیٹے اور بیٹیاں ہوتی ہیں تو ان کو جن کا حصہ فکس نہیں ہوتا ہے یہ جو ہے یہ ہے عصبہ، جن کا جو ہے وہ حصہ فکس ہوتا ہے ان کو کہا جاتا ہے اصحاب الفروض، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کا حصہ مقرر ہے، ماں کا حصہ مقرر ہے، بیوی کا حصہ چوتھا ہے یا 8واں حصہ ہے، مقرر ہے۔ تو جن کا حصہ مقرر ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس آیت میں ذکر کیا ہے، یہ فلاں کا حصہ ہے، یہ فلاں کا حصہ ہے، ماں کا حصہ یہ تیسرا حصہ ہے تو کیسے ہے، ماں کا چھٹا حصہ ہے تو کیسے ہے، بیوی کا چوتھا حصہ ہے تو کیسے ہے، بیوی کا 8واں حصہ ہے تو کیسے ہے۔ جن کا حصہ قرآن مجید نے فکس کر دیا ہو اس میں کمی بیشی جائز نہیں ہے۔ انسان وصیت کر کے بھی ان کا حصہ زیادہ نہیں کر سکتا۔ اگر انسان کہے کہ میرا سارا مال جو ہے وہ میری فلاں بیٹی کو دے دیا جائے، فلاں بیٹے کو دیا جائے، جن کے حصے قرآن مجید میں تعین کیے ہوئے، فکس کیے ہوئے، اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی۔ ہاں زندگی میں جو انسان دینا چاہے جو مرضی دے جائے۔ ایک اصول یاد رکھ لیں، اکثر ہمارے ہاں یہ ایک اصول پایا جاتا ہے کہ انسان کے پاس جو اس کی جائیداد ہے وہ اس کی اولاد کا حق ہے، نہیں، اولاد کا حق نہیں ہے، یہ اس کی اپنی جائیداد ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی زندگی کے اندر اپنی مرضی سے اپنی خوشی میں اپنا سارا کا سارا سب کچھ بیچ کے چلا جائے، یا اس کو جو ہے وہ کہیں صدقہ خیرات کر کے چلا جائے، یا کسی کو گفٹ دے کے چلا جائے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کے جائے گا تو اس کو اجر و ثواب ہے۔ لیکن یہ کہنا بعض لوگوں کا کہ میرا باپ میری ماں فلاں فلاں میرے حصے پہ سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں فلاں فلاں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ انسان اگر وراثت کو اپنی زندگی میں سارا کچھ ختم کر دے اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر چھوڑ کے جاتا ہے، میں 3 دفعہ کہہ رہا ہوں کہ لازمی جو ایک تصور اولاد کے ذہن میں ہے کہ ماں باپ کے پاس جو کچھ ہے وہ ہمارا ہے، میرے ماں باپ میری مرضی کے بغیر بیچ نہیں سکتے ہیں، کسی کو دے نہیں سکتے، ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ دے دے سارا کچھ تو دے سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ چھوڑ کے چلے جائیں تو ان کے بعد جو ہے وہ آگے وراثت بنتی ہے، اور پھر اس کو ان ورثاء کے بارے میں زندگی میں وہ اگر کسی ایک کو زیادہ دے دیں، کسی ایک کو تھوڑا دے دیں، تو یہاں زندگی میں انصاف چاہیے۔ زندگی میں وراثت کے اصول نہیں چلتے ہیں، بیٹے اور بیٹی کو برابر دینا پڑے گا، جتنا حق بیٹے کو دے رہے ہیں اتنا بیٹی کو دیں، سب کو انصاف کے ساتھ دینا ہے۔ یہ وراثت کے اصول زندگی میں نہیں ہے۔ زندگی میں اگر انسان دینا چاہتا ہے تو بہتر ہے، نوٹ کریں اس بات کو بھی، اپنی زندگی میں رہتے ہوئے اگر انسان اپنی اولاد میں ایک انصاف کے ساتھ سب کچھ ان کو دے دیتا ہے، یہ زیادہ افضل ہے کہ وہ چھوڑ کے جائے اور بعد میں وراثت کے اصول کے تحت کسی کو تھوڑا اور کسی کو زیادہ ملے۔ اگر انسان زندگی میں دے سکتا ہے، یہ نہ کہتا میری اس بیٹی کو جو ہے وہ اتنا دے دیے، اور بھائی زندگی میں جب تمہارے پاس تھا تو دیا نہیں ہے، پھر کہتا جی بعد میں بیٹی کو تھوڑا کیوں ملے گا، بعد میں بیٹی کو تھوڑا کیوں مل رہا ہے؟ بھائی بعد میں بیٹی کو جب تیرے پاس تھا۔ اسی طرح بہت سے لوگ پوچھتے ہیں میرے فلانے بیٹے کی، میرا جو ہے وہ فلانا بیٹا جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے، اس کے بچے ہیں، اب وہ جو آگے ہیں جو بیٹے کی اولاد ہے، ایک انسان کے 3 بیٹے ہیں، ایک بیٹا فوت ہو گیا، اب اس کی اولاد ہے، زندگی میں ان کو دیتے نہیں ہیں،
زندگی میں دینا نہیں ہے، اور فوت ہونے کے بعد کہتے ہیں لو جی میرے اس بیٹے کی اولاد کا حصہ اسلام نے کیوں نہیں مقرر کیا ہے۔ اور بھائی جب یہ بیٹے قریب والے ہوتے ہیں تو دور والوں کو حصہ نہیں ملتا ہے۔ ایک باپ کا ایک بیٹا فوت ہو گیا، اس کی اولاد ہے، تو بھائی آپ اپنی زندگی میں اپنے ان جو ہے وہ بیٹے کے بیٹوں کو دے دو۔ زندگی میں جتنا گفٹ دینا چاہتے ہو اپنی اس بہو کو، اپنی اس کو، وہاں پہ خطرہ ہے کہ میری بہو یہ لے جائے گی، یہ لے جائے گی، فلاں لے جائے گی، زندگی میں دینا نہیں ہے۔ اور بعد میں اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام نے تو اس میں اس کو کیا کہتے ہیں، نواسا کہتے ہیں کیا، یا اس کو کیا کہتے ہیں، دوتے کہتے ہیں، کہ ان کو جو ہے وہ حصہ نہیں دیا۔ بھائی حصہ زندگی میں جو اللہ نے اختیار دیا تھا، زندگی میں جو اختیار دیا تھا اس کو کیوں نہیں اپنایا جاتا ہے؟ تو افضل یہ ہے کہ انسان اپنی جائیداد، اپنا سب کچھ اپنے وارثوں میں زندگی میں ان کو دے دے۔ یہ کہنا کہ میرے فوت ہونے کے بعد اس کو یہ دیا جائے گا، وہ اسلام میں نہیں چلتا ہے۔ فوت ہونے کے بعد پھر وراثت کا قانون چلے گا، اور بیٹوں کے بارے میں، بیٹیوں کے بارے میں، بیوی کے بارے میں، ماں کے بارے میں یہ وصیت نہیں چلے گی کہ میرے بعد میرے فلانی بیٹے اور بیٹے کو اتنا دے دو۔ وہاں پہ زندگی میں دینا چاہتے ہو دے دو۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ وارث بنا دیا گیا ہے، انسان وصیت کر کے ان کے وراثت میں کمی بیشی نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے جو اللہ تعالیٰ نے قانون دیے ہیں اس میں سمجھنا چاہیے کہ وراثت کہاں کس کو جاتا ہے۔ انسان یہ مت سمجھے کہ فوت ہونے سے پہلے جو کچھ میرے پاس ہے وہ اگر بنا سکتا ہے، اپنی زندگی میں دے سکتا ہے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو برابر کے قانون سے، تو دے دے اور ان کو اس کا مالک بنا دے قانونی طور پہ۔ یہ نہیں کہ اپنے فوت ہونے کے بعد کی وصیت کر کے جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ زندگی میں دینا نہیں اور بعد میں کہنا کہ نہیں میرے اس بیٹی اور بیٹوں کو برابر دیا جائے۔ تو قانون یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کو عورت کی بنسبت جو ہے وہ ایک مرد کو دو عورتوں کی بنسبت جو ہے وہ حصہ دیا جاتا ہے، یعنی ایک بیٹے کو دو بیٹیوں کے برابر کا حصہ، یعنی ہر بیٹی بیٹے سے آدھا حصہ لیتی ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر بیٹے نہیں ہیں اور صرف بیٹیاں ہی ہیں، دو سے زیادہ ہیں، فوق اثنتین، دو بیٹیاں سے زیادہ ہیں اور صرف بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے ساتھ، صرف بیٹیاں ہیں، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو پوری جائیداد کا 2/3 حصہ 3 حصوں پہ تقسیم کر دیا جائے تو 2 حصے صرف اور صرف ان بیٹیوں کو دیے جائیں گے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر ایک ہی بیٹی ہے، ساتھ بیٹا نہیں ہے اور صرف ایک ہی بیٹی ہے، تو وہ پوری جائیداد کا انسان کے آدھی مالک بنے گی۔ وَلِأَبْوَيْهِ، اب ماں باپ کا حصہ اس طرح ہوگا، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ، جو کچھ اس نے چھوڑا ہے ماں باپ کا اس میں سے چھٹا حصہ، یعنی سدس، 6 حصے بنا دیے جائیں پوری جائیداد کے اور پوری وراثت کے، اور ایک حصہ باپ کا اور ایک حصہ ماں کا ہوگا۔ ان کان لہ ولد، اگر اولاد ہے تو، تب یہ بات ہے اگر اولاد ہوتے ہوئے ماں باپ موجود ہیں تو ماں باپ دونوں کے لیے چھٹا حصہ جو ہے وہ دینا ہوگا۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، اگر اس کے اولاد ہے ہی نہیں ہے، اگر اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اب ماں باپ زندہ ہیں اور اولاد نہیں ہے، ماں باپ زندہ ہے، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو ماں کو تیسرا حصہ ملے گا، پوری جائیداد کا 1/3 ماں کو ملے گا۔ آدمی کی اولاد نہیں ہے، ماں باپ دونوں وارث بن رہے ہیں، ماں کو یہ حصہ ملے گا۔ اچھا جی باپ کو کتنا یہاں پہ بتا، جب دونوں زندہ ہیں تو پھر باپ کو کیا ملے گا؟ جو بچے گا وہ باپ لے گا، جو بچے گا اس کو کہتے ہیں عصبہ بن کے، یعنی جن کا ذکر نہیں ہوتا ہے، حصہ متعین نہیں ہوتا، جو بچا ہوا وہ لیتے ہیں، ان کو عصبہ بولتے ہیں۔ تو ماں کو تیسرا حصہ ہے، تو اسی طرح بیوی ہوگی، تو بیوی اولاد نہیں ہے تو 8واں حصہ، 4تھا حصہ وہ لے گی، اس کے بعد جو بچے گا وہ باپ کا ہوگا۔ تو فرمایا اگر وارث کو فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، اگر اولاد نہیں ہے، ماں باپ وارث بن رہے ہیں، تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، 1/6، ماں کو تیسرا حصہ میں ملے گا، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اب اس صورت میں اگر بھائی بھی موجود ہیں تو ایسی صورت میں ماں کو پھر جو ہے وہ چھٹا حصہ ملے گا۔ اور یہ سارے کے سارے جو ہیں
جتنے بھی حصے ہیں یہ دیے جائیں گے آدمی کی وصیت کے بعد اور اس کا قرضہ دینے کے بعد، من بعد وصیت یوصی بہا او دین، کہ جتنے بھی یہ حصے ہیں جو مقرر کیے گئے ہیں، یہ پہلے نمبر 1 اس کی وراثت میں سے اگر اس کے اوپر کفن دفن پہ، اس کی قبر پہ کوئی خرچہ ہے تو وہ نکال لیا جائے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر اس نے کوئی قرضہ دینا ہے کسی کا تو وہ پہلے اس کا ادا کیا جائے گا، اس کے بعد جو باقی بچے گا دیکھا جائے گا اس نے کوئی وصیت تو نہیں کی ہے۔ وصیت یہ ہوتی ہے کہ انسان کہے کہ میں اپنے مال میں سے اتنا حصہ فلانے کو دے رہا ہوں۔ یاد رکھیں یہ وارثوں کے بارے میں وصیت نہیں کی جا سکتی، اولاد کے بارے میں نہیں کی جا سکتی، بیوی کے بارے میں نہیں کی جا سکتی، ماں باپ کے بارے میں نہیں کی جا سکتی۔ ان کو چھوڑ کے انسان کہتا ہے میرے جو ہے وہ مال کا جو ہے وصیت کر دیتا ہے، میرے فوت ہونے کے بعد اتنا جو ہے وہ فلاں مدرسے کو دے دیا جائے، مسجد کو دے دیا جائے، میرے فلاں دوست کو دے دیا جائے۔ ایسے لوگ جو وارث نہیں بنتے ہیں وہاں کے لیے وصیت کر دی جائے، اور اس میں اجازت ہے کہ پوری وراثت میں سے جو تیسرا حصہ ہے اتنے کی وصیت کر سکتا ہے، پورے کی نہیں کر سکتا۔ 1/3 کی وصیت انسان کر سکتا ہے کہ میری اس وراثت میں سے جو تیسرا حصہ ہے یہ میکسیمم ہے، لازمی نہیں کہ پورا تیسرا حصہ کیا جائے۔ انسان وصیت کر سکتا ہے۔ یہ پہلے لوگوں میں ایک بڑا اچھا طریقہ ہوتا تھا کہ ہر ایک انسان اپنی وصیت میں، اپنی ول میں لکھ دیتا تھا کہ میری جائیداد میں سے تیسرا حصہ یا تیسرے حصے سے کچھ کم میرے بعد، نوٹ کریں اس بات کو، میرے بعد اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ جاریہ میں لگا دیا جائے۔ یہاں پہ آج ہم جب ول بناتے ہیں تو اپنی اولاد کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، فلاں کے لیے بناتے ہیں۔ کاش کہ اس میں یہ حصہ بھی بنا لیں کہ اتنی جائیداد میرے بعد میرے لیے صدقہ جاریہ میں لگا دی جائے، تو کتنا اس میں رحمت اور برکت ہوگی۔ انسان کو تیسرے حصے تک اجازت ہے کہ اپنے لیے کچھ صدقہ جاریہ جب تک وہ چلتا رہے گا انسان کے لیے اجر و ثواب ملتا رہے گا، انسان کے لیے اجر و ثواب جو ہے جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ جو چیز، اور سب سے بڑا کام پتہ ہے کیا ہے؟ انسان کوئی مسجد بنا دے کہ یا کسی مسجد میں لگوا دے کہ میری طرف سے کم از کم جب تک لوگ اس میں نماز پڑھ رہے ہیں آپ کو اجر و ثواب اس کا مل رہا ہے، آپ کی نیکیوں کا میٹر اور یونٹ چل رہا ہے۔ تو وہ وصیت پوری کرنے کے بعد اور اس کا قرضہ ادا کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ باقی لوگوں کے یہ حصے ہوتے ہیں۔ یاد رکھ لیں، اپنی وصیت بنانے میں اور اپنی ول بنانے میں اس پوائنٹ کو کبھی اگنور نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آباؤکم و ابناؤکم، یہ تمہارے والدین ہیں، یہ تمہارے اولاد ہیں، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں نہیں پتا کہ ان میں سے زیادہ نفع مند تمہارے لیے کون ہے، اس لیے فریضۃ من اللہ، یہ جو حصے بتائے گئے یہ فرض ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مقرر کردہ حصے اللہ کی طرف سے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالیٰ علیم ہے، جاننے والا ہے، حکمت والا ہے، اس لیے جو حصے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ بتائے ہیں ان سے اعتراض نہیں کیا جا سکتا، ان سے انسان منہ نہیں پھیر سکتا ہے۔ اسی طرح فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اے مردو تمہارے لیے آدھا ہے، آدھا حق ہے اس وراثت میں جو بیوی نے چھوڑا ہے، جو بیوی فوت ہو گئی، بیوی کا زیور تھا، کچھ اور تھا، کچھ ایسی چیزیں تھی جو اس نے اپنے لیے بنائی تھی، اس کی ذاتی جائیداد تھی، تو بیوی کی وراثت میں سے خامد کو آدھا حصہ ملے گا، ان لم یکن لہن ولد، اگر اولاد نہیں ہے، اگر اولاد نہیں ہے۔ یاد رکھ لیں یہاں اولاد سے مراد یہ ہے کہ اس عورت کی اولاد نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس خامد سے بھی نہیں ہے، اور اگر اس عورت کی کہیں پہلے سے شادی ہوئی تھی اور وہاں سے بھی اولاد نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ آج جو آپ کی بیوی ہے وہ اس سے پہلے کسی اور کی بھی بیوی تھی، وہ خامد فوت ہو گیا یا جو بھی ہو گیا، لیکن اس سے اولاد ہے، تو اگر اس کی اولاد موجود ہے، اگر اولاد نہیں ہے کہیں سے بھی، تو پھر خامد کو آدھا حصہ ملے گا اپنی بیوی کی جائیداد میں سے۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کی اولاد ہے، فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا، تو پھر چوتھا حصہ ملے گا ان کی وصیت اور ان کے قرضے کے بعد۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اور بیویوں کو کتنا ملے گا تمہاری جائیداد میں سے؟ مِمَّا تَرَكْتُمْ،
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، ان کے لیے چوتھا حصہ ہے پورے مال میں سے، 1/4 ہے، یعنی چوتھا حصہ ہے، 1/4 ہے یعنی چوتھا حصہ ہے اس میں سے جو تم نے چھوڑا ہے، إِن لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدْ، اگر اولاد نہیں ہے، اگر خامد کی کہیں پہ اولاد نہیں ہے تو پھر بیوی کو خامد کی جائیداد میں سے چوتھا حصہ ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدْ، اگر اولاد ہے فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، تو پھر بیوی کو 8واں حصہ ملے گا۔ پوری جائیداد کے 8 حصے بنائے جائیں اور اس میں سے 8واں حصہ جو ہے وہ بیوی کو دیا جائے گا اگر انسان کی اولاد ہے۔ یہاں پہ کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے بیوی کا کوئی حق نہیں رکھا ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ یاد رکھ لیں کہ اسلام میں عورت کا اکیلے رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ عورت یا تو بیٹی کی شکل میں ہے، یا ماں کی شکل میں ہے، یا بیوی کی شکل میں ہے۔ عورت جو ہے جب بیٹی ہے تو بیٹی ہے، جب اس کی شادی ہو جائے، اگر خامد فوت ہو گیا ہے، نوٹ کریں، اگر خامد فوت ہو گیا ہے، اگر طلاق اور ڈیورس ہو گئی ہے، تو پھر کہنا کہ جو عورت اب رہتی رہے گی ساری زندگی میں، تو یہ اسلام میں تصور نہیں ہے۔ اسلام یہ ہے کہ اب اس عورت نے آگے کہیں اور نکاح کرنا ہے، کہیں اور شادی کرنی ہے۔ یہ کہہ دینا کہ اب عورت جو ہے وہ یعنی خامد فوت ہو گیا ہے تو اب ساری زندگی یوں گزار لے گی، بچے بھی ہیں، پھر بھی یاد رکھ لیں عافیت اسی میں ہے کہ وہ عورت آگے نکاح کرے۔ یہ کہنا کہ اب وہ بغیر نکاح کے ساری زندگی گزار لے، اب بچوں کو پرورش کرتے اور اس پرورش کے لیے وہ کبھی اس کو کوئی زکوٰۃ دیتا ہے، کبھی اس کو یہ کرتا ہے، اور وہ کہتی ہے جی میں تو مجبور ہوں، میرے پاس بچے ہیں۔ دنیا میں ایسے بہت سے لوگ مل جائیں گے جو اس حالت میں بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ بہت سے ایسے مرد مل جائیں گے جو ان بچوں کے ساتھ بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن کوشش تو کی جائے۔ یہ کہنا کہ اب ساری زندگی جو ہے وہ اس کے بغیر رہا، اس لیے کہ جب ایک خامد فوت ہوا اس عورت کو چوتھا حصہ دیا گیا ہے، کیونکہ اس نے آگے بھی کسی کے پاس جانا ہے جو اس کا ذمہ دار بن رہا ہے، اس کی رہائش کا، اس کے کپڑوں کا، اس کے کھانے پینوں کا، سب کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ عورت ایک ایسی اسلام کے اندر جو اس کو حق دیا گیا ہے کہ ہر حال میں اس کے لیے کسی اور کو ذمہ دار بنایا ہے کہ بھائی اس کی کفالت کرنی ہے، اس کا حق اس کو دینا ہے۔ بیوی ہے تو باپ ذمہ دار ہے، خامد ہے تو خامد ذمہ دار ہے اس کے سارے خرچے پورے کرنے کا۔ یہ تو اسلام نے ذمہ داری دے کے بھیجا ہے۔ اب یہ کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، عورت اگر کوئی جاب کرتی ہے، کوئی بزنس کرتی، اسلام میں منع نہیں ہے، جائز ہے، وہ کرے۔ اب اس سے جو اس کی انکم آئے گی اس کی وہ مالک خود ہے، وہ اپنے اس جاب کی جو سیلری ہے وہ اس کی مالک خود ہے۔ اگر اس میں سے خامد کا ہاتھ بٹا رہی ہے تو خامد پہ احسان کر رہی ہے۔ دوسری سائیڈ پہ خامد جو اس کو ٹائم دے رہا ہے اپنے ٹائم میں سے، جاؤ نکل کے میرا ٹائم اتنا چھوڑ کے تم جا کے جاب کر رہی ہو، تو یہ خامد اس پہ احسان کر رہا ہے۔ اس احسان کے بدلے میں اگر وہ خامد کو دے دیتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر وہ اس میں سے بنا رہی ہے تو وہ اس کی مالک خود ہے۔ اگر ایک عورت کو مثال کے طور پہ 10 لاکھ سیلری مل رہی ہے اور خامد جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ 10,000 بھی سیلری نہیں ملتی ہے، تو تب بھی ذمہ دار اس کے خرچوں کا خامد ہے۔ تب ہاں عورت اگر دے کے گھر کو چلا رہی ہے وہ احسان کر رہی ہے، اور اس عورت پہ بھی خامد کا احسان ہے کہ اپنے ٹائم میں سے اس نے اس عورت کو ٹائم دیا ہے کہ جاؤ جا کے تم جو ہے جاب کرو۔ یہ مت سمجھے کہ میرا خامد کے اوپر پورا احسان ہے کہ میں گھر چلا رہی ہوں، خامد کا بھی احسان ہے کہ اس نے اپنے ٹائم میں سے آپ کو ٹائم دیا ہے کہ آپ جا کے جاب کر لیں۔ تو اسلام کے اندر جو قانون ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ایک عورت کو بہت بڑا مقام دیا گیا ہے، بیوی کی شکل میں خامد کی ذمہ داری۔ ایک خامد فوت ہو گیا، میں ویسے ایک دفعہ جو ہے نا میں نے کچھ لوگوں کے سامنے ایک بات کی تھی، میں نے کہا تھا مجھے 2 لوگوں کے علاوہ سیرت نبی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، یاد رکھ لیں خیر القرون ہے، اس سے بہتر زمانہ کوئی زمانہ نہیں آئے گا۔ نبی کی اس دور کے اندر 2 لوگوں کے علاوہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، سیدۃ فاطمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی،
اور دوسری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں. ان دو کو نکال دیجئے. ان دو کے علاوہ کوئی ایک صحابی بتا دیں جس کی ایک شادی ہو, کوئی ایک عورت صحابیہ بتا دیں جس کا ایک شادی اور ایک نکاح ہو. کوئی نہیں ملے گا. اتنا بڑے معاشرے میں جاؤ جا کے ہسٹری دیکھ لیں. ہمارے ہاں اس نکاح اور شادی کو اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے کہ نعوذ باللہ برائی اور بے حیائی آسان ہو گئی ہے. اگر اس کو آسان کیا جائے, ایک عورت کا خامد فوت ہو جاتا ہے, اس کے پاس بچے ہیں, اب وہ دوسری شادی کرے گی تو لوگ اس کو تانے دیں گے. بھئی کیوں؟ اس کا حق ہے, وہ حق رکھتی ہے کہ آگے شادی کرے. اس لیے یاد رکھ لیں, بیوی کو جو 8واں یا 4تھا حصہ دیا گیا اس لیے کہ اس نے آگے بھی کسی کے گھر میں جانا ہے اور آگے والا پھر اس کے خرچے کا ذمہ دار ہے. اور یہ جو پیچھے سے وراثت لے کے آئی ہے وہ اس کی اپنی مالکن ہے, اس کی مالکن ہے. وہ خامد کا حق اپنی خوشی سے دیتی ہے تو الگ بات ہے. ایک عورت کا حق مہر مقرر کر دیا گیا 10 لاکھ, 20 لاکھ, 50 لاکھ. پہلے نمبر پہ تو اس کو تعین کرتے وقت سوچنا چاہیے, دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے. اور اب مقرر ہو گیا تو بیوی کو دینا پڑے گا, زبردستی معاف نہیں کروا سکتے ہیں, دینا پڑے گا. اور یہ جو بیوی کو دیا جائے گا یہ بیوی کی ذاتی جائیداد ہے, وہ اس کی ذاتی ملکیت ہے. وہ اگر فوت ہوتی تو اس میں سے خامد کو وراثت مل سکتی ہے. لیکن اگر وہ اپنی زندگی میں اپنا سارا حق مار کہیں اور لگا دیتی ہے, اللہ کے راستے میں دے دیتی ہے, کہیں اور لگا دیتی ہے, تو وہ اس کو آزاد ہے. اپنا زیور کہیں دے دیتی ہے, لگا دیتی ہے, تو خامد کا کوئی حق نہیں ہے. یا یہ کہنا کہ ماں کے زیور میں اولاد اور بیٹیوں کا جو ہے وہ لازمی حق ہے, بھئی وہ ایسے چھوڑ کے جائے تو ہے, زندگی میں لگا دیتا تو کوئی حق نہیں ہے. امید ہے کہ یہ ساری باتیں سمجھ آ رہی ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیوی کے لیے 4تھا حصہ 8واں حصہ اس لیے مقرر کیا گیا ہے. مجھے ایک بات یاد آ گئی, میں نے یہ کئی دفعہ کہا ہے. ضیاء الحق کے دور میں اسمبلی ہال میں جب یہ حدود آرڈیننس نافذ ہوا تو بحث ہوئی کہ دیت کتنی ہونی چاہیے. اب اسلام میں یہ ہے کہ دیت جو ہے وہ مرد کی پوری ہے اور عورت کی آدھی ہے. تو عورتوں نے شور مچا دیا کہ بھئی یہ تو عورتوں کے حق سلب کیے جا رہے ہیں. عورت کی دیت آدھی ہے. دیت کا مطلب اگر ایک قتل کر دیا جائے تو قتل کرنے کے بعد کوئی بندہ قتل ہو جائے تو جس نے قتل کیا ہے اس کو اس کی پلنٹی دینا پڑتی ہے. آپ نے فلانے کو قتل کیا ہے, اس کی دیت دو, اس کی پلنٹی دو. جو 100 اونٹوں کی قیمت ہے, 100 کیمل 100 اونٹ جو ہے اس کی کتنی قیمت بنتی ہے وہ دیت دینے پڑتی ہے. اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے, یہ دینا پڑتی ہے. اب یہ جو پلنٹی, یہ جو دیت ہے, خامد کی پوری دیت ہے, عورت کی آدھی دیت ہے. تو عورتوں نے شور مچا دیا, بھئی عورت کا تو پورا حق نہیں ہے. اس میں ہمارے بزرگ تھے ایک, اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے, وہ کھڑے ہوئے ان کا, اور تو تمہیں کیا پتا اسلام نے کس چیز کا خیال رکھا ہے. یہ بتاؤ عورت فوت ہوگی تو دیت کس کو ملے گی؟ اس کے خامد کو. کتنی ملے گی؟ آدھی. عورت کی دیت آدھی ہے نا, تو عورت کو کتنی ملے گی؟ عورت کو قتل کر دیا گیا ہے, ایک عورت کو قتل کر دیا گیا, اس کی دیت ملے گی. کس کو ملے گی؟ وہ اللہ نے تو پیچھے کا خیال رکھا ہے نا, تو پوری ملے گی. سوری, عورت کو قتل کیا گیا تو اس کی دیت آدھی ہے, چونکہ خامد کو آدھی دی جائے گی. اچھا, اگر خامد فوت ہو گیا ہے, قتل کر دیا گیا ہے, تو اس کی دیت پوری ملے گی, یعنی عورت بیوی کو پوری ملے گی. یہاں اللہ نے عورتوں کا خیال رکھا ہے کہ مردوں کا خیال رکھا ہے؟ اللہ اکبر, یہ کہنا تھا کہ مجمع خاموش ہو گیا. بھائی یہ دیکھو پیچھے لینے والا کون ہے. یہ نہ سوچو مرد کی پوری عورت کی آدھی, مرد کی پوری عورت کی آدھی. یہ دیکھو دینا کس کو ہے. مرد قتل ہو گیا, پوری مل رہی ہے, لینے والی کون ہے؟ عورت. عورت قتل ہو گئی, لینے والا کون ہے؟ مرد. بھائی یہ تو دیکھو نا, اللہ نے خیال کس کا رکھا ہے؟ خامد قتل ہو گیا, عورت کو پوری مل رہی ہے. تو اس لیے ذہن میں رکھ لیں کہ اسلام نے جو عورت کو مرتبہ دیا ہے نا, وہ کسی اور کو نہیں دیا ہے, وہ کسی اور کو نہیں دیا ہے. ہم لوگ جو ہیں اسلام کے ان چیزوں سے غافل ہیں,
ان چیزوں کو پتہ نہیں ہے، اپنے اوپر وہ مسلط کیا ہوا ہے کہ ہندوانہ رواج اور ہندوؤں کی رسمیں ہم نے اوپر جو ہے سوار کر لی، پھر کہتے ہیں گھروں میں یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہو رہا، فلاں نہیں ہو رہا، یہ کیسے کریں، وہ کیسے کریں، یہ کیسے کریں۔ تو عورت کا جو چوتھا حصہ یا 8واں حصہ مقرر کیا گیا ہے، یہ قرآن مجید میں پورے انصاف کے ساتھ ہے۔ بھائی اگر آپ کو بیوی سے زیادہ محبت ہے تو زندگی میں اپنا مکان اس کے نام پہ کیوں نہیں لگواتے ہیں؟ زندگی میں اس کو کیوں نہیں مالک بناتے ہیں؟ یہ تو اعتراض ہے کہ بیوی کو چوتھا یا 8واں حصہ کیوں دیا گیا ہے، تو بھائی زندگی میں کیوں نہیں دیا ہے؟ زندگی میں تو کنجوس بن کے رہے کہ میری بیوی کے نام پہ مکان نہیں ہونا چاہیے، گاڑی نہیں ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، فلاں نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ ہے کہ یہ میرے بعد جو ہے یہ اس کو چوتھا حصہ یا 8واں حصہ دینا یہ ظلم ہے۔ تو کیوں ظلم ہے؟ زندگی میں کیوں نہیں دیا ہے؟ زندگی میں سارا کچھ اس کے نام پہ لگوا دو، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کچھ بھی گناہ نہیں ہے، سارا گھر گاڑی سب کچھ لگوا دے، کوئی گناہ نہیں ہوگا، بلکہ ثواب ملے گا، اجر و ثواب ملے گا۔ زندگی کے بعد جو ہے یہ اعتراض کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں، اس لیے کہ اب اس نے کسی دوسری کی بھی بیوی بن سکتی ہے، وہ دوسرے سے بھی جا کے حصہ لے سکتی ہے، اس لیے چوتھا حصہ یا 8واں حصہ مقرر کیا گیا ہے۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُنَّ الثُّمُنُ، اور ان کے لیے 8واں حصہ ہے اگر تمہارے پاس اولاد ہے، جو کچھ تم نے چھوڑا یہ وصیت کے بعد اور قرضے کے بعد ہے۔ اور اگر کوئی ایسا آدمی ہے یورث کلالہ، اگر کوئی ایسا آدمی فوت ہو رہا ہے کہ اس کے نہ کوئی ماں باپ ہے نہ آگے کوئی اولاد ہے، نہ ماں باپ ہے نہ آگے کوئی اولاد ہے، اب اس کو جو ہے یا کوئی عورت فوت ہو رہی ہے، اس کے صرف بہن بھائی ہیں، اور یہ ان بہن بھائیوں کے بارے میں بات ہو رہی جو سکے بہن بھائی نہیں ہیں، جو انسان کے سکے کسی ماں کی طرف سے اس کے بہن بھائی بنتے ہیں، تو ان کو کیسے ملے گا؟ ایک انسان کا کوئی ایسا ہو سکتا ہے نہ اس کی کوئی آگے اولاد ہے، نہ ہی اس کا جو ہے وہ کوئی ماں باپ ہے، اور بہن بھائی بھی وہ موجود ہیں جو صرف ماں کی طرف سے بنتے ہیں، تو پھر ان کا کیا ہے؟ فرمایا کہ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اس کا بھائی یا بہن ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اب ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، اگر اس سے زیادہ ہیں تو پھر سب کے لیے جو ہے وہ تیسرا حصہ بنا دیا جائے گا۔ یہ سب کچھ وصیت کے بعد اور قرضے کے بعد ہے، غیر مضار، کسی کو تکلیف نہ دی جائے۔ وصیۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ واللہ علیم حلیم، اور اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔ اللہ نے جو احکامات دیے ہیں وہ پورے علم سے دیے ہیں۔ یہ مت سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کے ان چیزوں میں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، اللہ نے جو احکامات دیے ہیں وہ پورے کے پورے علم اور پوری حکمت کے ساتھ عطا فرمائے ہیں۔ اور پھر فرمایا تلک حدود اللہ، اور لوگوں یہ اللہ کے احکامات ہیں، نوٹ کر لو۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، جو اطاعت کرے گا اللہ اور اللہ کے رسول کی، اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو کہ نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اور اللہ تعالیٰ کی حدوں کو آگے کراس کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل فرمائے گا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی بیوی واضح طریقے سے بے حیائی کے کام کا مرتکب ہو جاتی ہے تو اس پہ 4 گواہ دو۔ فَإِن شَهِدُوا 4 گواہ پیش کرو۔ یاد رکھ لو کہ یہ گواہ تب ہوتے ہیں جب انسان کسی پہ الزام لگاتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے وہ جب کوئی عدالت میں کیس چلا جاتا ہے کہ انسان کہ میری بیوی نے یہ کیا وہ کیا، تب گواہ پیش کرنے ہیں۔ یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی عورت پہ زیادتی ہو گئی اور کچھ لوگوں نے اس پہ ظلمن اس کے اوپر جبر کرنے کی کوشش کی تو اب وہ عورت اپنے لیے 4 گواہ تلاش کر کے لے کے آئے۔ نہیں، یہاں پہ 4 گواہ نہیں، لوگ اسلام کو غلط تصور دیتے ہیں۔ اچھا جی، ایک عورت کے اوپر کسی نے جبرن ظلم کرنے کی کوشش کی اور عورت کہاں سے اپنے لیے 4 گواہ لے کے آئے؟ اور بھائی گواہ یہاں پہ نہیں ہے، یہاں پہ بینہ اور دلیل چلے گا۔ اگر ایک عورت عدالت میں چلی جاتی ہے اور کہتی ہے میرے اوپر جو ہے فلاں لوگوں نے جو ہے زبردستی جبر کرنے کی کوشش کی ہے، زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے، زبردستی کی ہے، تو اب اب عدالت اس عورت سے 4 گواہ پوچھے؟ نہیں، یہاں پہ دلائل دیکھے جائیں گے، ٹیسٹ لیے جائیں گے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے تو ان لوگوں کی سزا وہ ہے جو آگے ڈاکوں کی سزا ہوتی ہے، ایک سائڈ سے ہاتھ اور پاؤں کاٹ کے ان کو لٹکا دیا جائے، پھانسی دے دی جائے، یہ ان کی سزا ہے۔ جو انسان یسعون فی الارض فسادا، جو ایسا فساد کرتے ہیں ان کی سزا وہ ہے۔
گواہی کی صورت تب ہے اگر انسان کسی تھرڈ پارٹی پہ الزام لگاتا ہے. مرد آ کے عدالت میں کہتا ہے میری بیوی ایسی ہے، یا کسی اور کے اوپر الزام لگاتا ہے. اب الزام لگانے والے کو کہا گیا 4 بندے لے کے آؤ. خود بندہ اپنی تکلیف جا کے عدالت میں پیش کرتا ہے. یہاں پہ گواہ نہیں مطلوب ہیں، یہاں پہ دلیل ہے. کیا ہے آپ کے پاس ثبوت؟ کسی کے اوپر الزام تو نہیں لگا رہی ہو، کسی کے اوپر الزام تو نہیں. یہاں پہ اگر عورت وہاں پہ نہیں ہے. جب انسان اپنے بارے میں کہے گا تو وہاں اس کی اپنی جانچ پڑتال، اس کی اپنی جو بھی طریقہ ہوتا ہے کیا جائے گا. لیکن جب انسان دوسرے پہ الزام لگاتا ہے نا یہ فلانا برا ہے، اب 4 گواہ لے کے آ. تم الزام لگا رہے ہو نا، تم اس کا عیب نکال رہے ہو نا، اب بتاؤ تمہارے پاس کیا اس کا ثبوت ہے. تب وہاں پہ 4 گواہ ہیں. اور یہ پہلے کی تھی، یہ جو آیت ہے نا یہ پہلے میں یہ ایسا تھا کہ 4 گواہ لے کے آؤ. اب اس عورت کی کیا سزا ہے؟ اس کو گھر میں بند کر دو، گھر میں قید کر دو، اس کا بند یہاں تک کہ اسے جو ہے وہ موت آ جائے. ایک عورت ایک خامد کے نیچے رہتے ہوئے، اس کے انڈر میں رہتے ہوئے اگر کسی دوسرے کے ساتھ واضح برائی کر رہی ہے جس میں سے سارے جو ہے اسلام کے قانونوں کی دھجیاں اڑا دے، تب اس کی پہلے سزا یہ تھی کہ اب اس کو گھر میں بند کر دو. اور پھر اس کو جو ہے یہ سزا بعد میں جو ہے جب اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور کے اندر جا کے باقاعدہ اس کی سزا فکس کر دی کہ بھئی اگر خامد اپنی بیوی پہ الزام لگاتا ہے تو پھر وہاں پہ لعان کروایا جائے. لعان کیا ہے؟ مرد اور عورت جو عدالت میں بلایا جائے، خامد 4 دفعہ جو ہے اس پہ گواہی دے. اور اب خامد الزام لگا رہا ہے نا، خامد الزام لگا، اب بیوی کو غلط کام میں دیکھا ہے تو 4 گواہ کہاں سے لے کے آئے؟ وہاں پہ 4 دفعہ کہے گا کہ اگر میں اگر یعنی 5ویں دفعہ قسم اٹھا کے کہے گا میں سچ بول رہا ہوں، سچ بول رہا ہوں. 5ویں دفعہ کہے گا اللہ کی لعنت ہو میرے پہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں. بیوی بھی یہی کہے گی اور اس کے بعد دونوں میں جدا کر دیا جائے گا. تم اپنے گھر، رشتہ ختم. یہ ہے اللہ تعالیٰ نے بعد میں حکم دیا. شروع میں یہ تھا کہ اگر کوئی بیوی ہوتے ہوئے ایسا کام کر لے تو گھر میں بند کر دو یہاں تک کہ موت آ جائے. بعد میں یہ حکم بدل دیا گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، جو تم میں سے اور تمہاری کوئی عورتیں ہوں اور وہ واضح برائی کر لیں تو ان کو جو ہے فاستشہدوا علیہن 4 منکم، 4 گواہ بھی ہو جائیں. فإن شہدوا، 4 گواہ پورے کر لیں. فاستمسکوہن فی البیوت، گھروں میں بند کر دو. حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک انہیں موت آ جائے. او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ دے دے. اور وہ اور راستہ جا کے سورۃ نور میں قرآن مجید میں بیان کر دیا گیا کہ اگر یہاں تک حالت پہنچ چکی ہے کہ عورت آگے کہتی ہے میرا خامد مجھ پہ الزام لگا رہا ہے یا خامد اپنی بیوی پہ الزام لگا رہا ہے تو دونوں میں لعان کرا دو اور جدا کر دو. بات ختم. واللذان یأتیانہ منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما. یہ پہلے کا حکم تھا، جب وہ توبہ کر لیں اس سے تو پھر ان کو معاف کر سکتے ہو اور اس سے جو ہے اعراض کرو. ان اللہ کان توابا رحیما. آگے اللہ نے فرمایا انما التوبۃ علی الذین یعملون السوء، توبہ ان لوگوں کی ہوتی جن سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے نہ جانے میں، اور پھر توبہ کر لیں قریب جلد ہی تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علیم اور حکیم ہے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ایسے لوگ جو برائیوں کے اندر لگے رہتے ہیں. حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ، موت تک گناہوں کے اندر لت پت رہے اور جب جان نکلنے لگی تو کہا اللہ میں توبہ کر رہا ہوں، اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوگی. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، یا جو لوگ کفر کی حالت میں موت ہو گئے ان کا انجام کیا ہے؟ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، نہیں ہے حلال تمہارے لیے کہ عورت سے زبردستی اس کو جو ہے وارث بنو. زبردستی جو ہے کسی کا حق نہیں چھین سکتے ہو. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، اور عورتوں کو یوں بھی نہ لٹکا دو اور عورت کو یوں بھی جو نہ اس کو ڈیورس دو کے الگ کرتے ہو نہ اس کو بساتے ہو، نہ ہی ان کو زبردستی یوں نہ لٹکا دو تاکہ ان کا مال کچھ لے لو کہ اب یہ عورت کو میں رکھنا بھی نہیں ہے اور ڈیورس بھی نہیں دوں گا، یہ مجھ سے خلا لینا چاہتی تو لے لے تاکہ میں اس سے کچھ نہ کچھ مال واپس لے لوں. یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے.
الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، الا یہ کہ ان کی طرف سے واضح کوئی برائی بے حیائی کا کام ہو تو تب۔ وعاشرہن بالمعروف، اور اے لوگوں تمہیں حکم ہے ان کے ساتھ ایک معروف طریقے سے اچھے انداز سے زندگی گزارو۔ یاد رکھ لو ایک اصول، اور میرے بھائی اور میری بہن اس قانون کو یاد رکھ لو، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت بڑی بھلائی رکھی ہوئی ہو۔ انسان کو جب انسان کے سامنے کوئی چیز ہوتی ہے نا، اس کو اس کی قدر کا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ جب انسان اس کو چھوڑ دیتا ہے نا، پھر قدر آتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس چیز کو تم پسند کر رہے ہو اور اس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت بڑی خیر اور بھلائی رکھی ہو، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ بعض دفعہ انسان کو سوچنا چاہیے، مرد کو یا عورت کو، بعض دفعہ خامد یا بیوی دونوں طرف سے کوئی چھوٹی چھوٹی پریشانی ہوتی ہے نا، اس کو اگنور کریں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے وہ اپنے ہاں بخشش کے ذریعہ رکھا ہو۔ انسان کہنا کہ 100% مرد کی طرف سے یا عورت کی طرف سے غلطی نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انسان کبھی فرشتہ نہیں بن سکتا، کمی کوتاہی دونوں طرف سے ہوتی رہتی ہے۔ اس کمی کوتاہی کو اچھے طریقے سے اگنور کر دو۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسی اور خیر اور بھلائیاں ہوں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت کچھ عطا فرمایا ہوں۔ آگے اللہ نے فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اگر ایک عورت کو چھوڑ کے کسی دوسری عورت سے نکاح کرنا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر ایک عورت کو چھوڑنا ہو اور اس کو جو ہے تم نے ڈیورس دینا ہے، اور اس کو تم نے پتہ نہیں کتنے گفٹ دیے ہوئے ہیں، کتنا زیور دیا ہوا ہے، کتنا کچھ دیا ہوا ہے، جب طلاق دینی ہے تو کچھ واپس نہیں لے سکتے۔ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُنَّ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اگر یہ لوگے تو یہ بہت بڑا بہتان اور بہت بڑا گناہ ہوگا۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور کیسے واپس لیتے ہو، وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، تم ایک دوسرے کے نزدیک جا چکے ہو، اور وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور بہت پختہ وعدے تھے تمہارے آپس میں۔ آج جو ہے وہ الگ ہو رہے اور سارا کچھ واپس لے رہے ہو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، یہ جائز نہیں ہے، واپس لو۔ عورت کے ساتھ یاد رکھ لو، اگر خامد ڈیورس دینا چاہتا ہے تو خزانہ بھی دے چکا ہے تو واپس نہیں لے سکتا۔ ہاں شکل و صورت ایک ہی ہے، اگر عورت خلا لینا چاہتی ہے تو اس میں خامد مطالبہ کر سکتا ہے کہ میں یہ لینا چاہتا ہوں، میں یہ لینا چاہتا ہوں، جو حق مہر دیا ہوا ہے وہ لے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ الگ ہونے کی شکل میں اور کوئی چیز واپس لینا، خاص طور پہ جب انسان نے کوئی گفٹ دے دیا ہوتا ہے، اور ہمیشہ اکثر خامد کی طرف سے عورت کو چیزیں گفٹ ہی ہوتی ہے جب دیے جاتے ہیں، اور پھر کہیں کہ جی ہمارا تو تمہارے ساتھ نباہ نہیں ہوا، لہٰذا عورت کا سامان اٹھا کے ہمارے پاک و ہند میں کیا ہوتا ہے نہیں ہوا تو کہتے ہیں ہماری بہن کا ہمارا سامان واپس کرو۔ یہ سامان کے واپس کرنے والی جو باتیں ہیں نا، ان سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ واپس لوگے تو بہت بڑا بہتان ہوگا۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، اور لوگوں یاد رکھ لو جس عورت سے باپ نے نکاح کر لیا ہو اس سے بیٹا نہیں کر سکتا ہے۔ ایسا اس دور میں ہوتا تھا نا، ایسا اس دور میں ہوتا تھا کہ ایک عورت سے اس کے باپ نے نکاح کیا، بعد میں باپ فوت ہو گیا، وہ عورت جوان ہے، اب بیٹا اس سے نکاح کر لے، یہ جائز نہیں ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، جو پہلے جاہلیت میں ہوتا رہا وہ ہوتا رہا، اب ایسا نہیں کر سکتے ہو۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، یہ بہت بڑی برائی اور بہت بری چیز ہے اور برا راستہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 23 میں وہ رشتے گنوائے ہیں جن سے نکاح کبھی نہیں ہو سکتا ہے، جن سے نکاح کسی صورت میں نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ کون سے رشتے ہیں، وہ کون سے محرم رشتے ہیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے، وہ اب اس صورت نساء کی آیت نمبر 23 میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں، و بناتکم تمہاری بیٹیاں، و اخواتکم تمہاری بہنیں، و عماتکم تمہاری پھوپھیاں یعنی باپ کی بہنیں، و خالاتکم اور تمہاری خالائیں یعنی ماں کی بہنیں، و بنات الاخی اور بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، و بنات الاختی اور بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں، و امہاتکم اللاتی ارضعنکم اور وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، و اخواتکم من الرضاعہ اور وہ بہنیں جو رضاعت کی وجہ سے بن رہی ہوں، و امہات نسائکم
وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اور تمہاری بیویوں کی مائیں ساس، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ اور وہ لڑکیاں جو پچھلے خامد کی ہوں اس عورت کے پاس، جس عورت سے تمہارا ملاپ ہو چکا ہے اس کی بیٹیاں جو پچھلے خامد سے ہوں، وہ عورتیں بھی تمہارے، وہ بیٹیاں بھی، وہ لڑکیاں بھی تمہارے لیے محرم ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ اگر تم اپنی اس بیوی کے ہاں یعنی خامد بیوی کے تعلقات قائم نہیں ہو سکے، تو اس بیوی کی اگر کوئی پہلے خامد سے بیٹیاں ہیں تو اگر اس بیوی سے ملاپ نہیں ہوا تو تب تو وہ تمہارے لیے جائز ہیں، لیکن اگر اس بیوی سے ملاپ ہو چکا ہے تو اب اس بیوی کی پہلے خامد سے بیٹیاں وہ بھی تمہارے لیے جو ہے محرم کا رشتہ رکھتی ہیں۔ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ آگے فرمایا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ اور تمہارے وہ بیٹے جو صلبی بیٹے ہیں، جو حقیقی بیٹے ہیں، ان کی بیویاں جو تمہاری بہو بنتی ہیں وہ بھی تمہارے لیے حرام ہیں۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ اور دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا یہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں۔ ایک سے نکاح ہوا ہے اور اب اس کی دوسری بہن سے بھی سیم اسی ٹائم اس کے ہوتے ہوئے نکاح کرو تو یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے ایک نکاح میں، الا ما قد سلف اگر پہلے ایسا کچھ ہوتا رہا ہے جب تمہیں اس حکم کا پتہ نہیں تھا تو وہ ایک الگ بات ہے، اب جائز نہیں ہے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے والمحصنات من النساء اسی طرح وہ عورتیں جو شادی شدہ ہیں کسی اور کی شادی میں، اب ان سے بھی تمہارا نہیں نکاح ہو سکتا جب تک کہ وہ اس کی شادی میں ہیں، اس کے نکاح میں ہیں، تو اس کے ہوتے ہوئے کہو کہ اب میں اس سے نکاح، وہ عورت کہے کہ میں اپنے دو خامد بنا لوں، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اسلام میں عورت دو خامد نہیں بنا سکتی، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی مملوکہ ہے، کوئی باندی ہے، اسلام میں غلام اور باندیاں کا ایک پورا نظام موجود تھا، اور یہ نہیں ہے کہ آپ کسی عورت کو پکڑ کے جا کے دوسری جگہ بھیج دو اور وہ باندی بن جائے گی، کسی مرد کو پکڑ کے جا کے بھیج دیا جاتا تھا اور وہ غلام بن جاتا تھا، نہیں۔ جو جاہلیت سے چلتے ہوئے آ رہے تھے وہ کیسے غلام بنے، باندیاں بنے، ان کو اسلام نے ویسے رکھا۔ اسلام میں جو تصور پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کافروں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں اور جنگ کے اندر کافروں کی فوج میں جو لوگ فوجی ہوتے ہیں، جو لڑنے کے لیے مرد اور عورت آئے ہوتے ہیں، یاد رکھ لیں فوج میں مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ مسلمانوں کی فوجوں میں بھی عورتیں ہوتی تھیں جو پیچھے سے زخمیوں کو مرہم پٹی اور پانی پلایا کرتی تھی، جو باقاعدہ جنگ میں لڑنے کے لیے سپاہی بن کے مرد اور عورت آ جاتے ہیں، وہ اگر مسلمانوں کے قیدی بن جاتے ہیں تو اب کیا ہے، جنگی قیدیوں کی دنیا میں کیا سزا رکھی گئی؟ دنیا کے اندر جو جنگ میں پکڑے جاتے ہیں قیدی، ان کی بری سے بری سزائیں ہیں۔ اسلام نے ان کو غلام اور باندیوں بنایا ہے کہ ان کی حفاظت کرنا، ان کے حقوق پورے کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، اب وہ تمہارے غلام اور باندیاں بن کے رہیں گے اگر جنگ میں پکڑے گئے۔ اگر مسلمانوں نے کسی کافروں کی بستی پہ حملہ کیا اور وہاں کے لوگ باقاعدہ جنگ میں شامل نہیں ہیں، جو کافر جنگ میں شامل نہیں ہیں ان کو پکڑ کے غلام باندیاں نہیں بنایا جا سکتا۔ اگر مسلمانوں پہ کسی نے حملہ کر دیا اور مسلمانوں نے ان کے فوجیوں کو، ان کی عورتوں کو پکڑ لیا، اب وہ غلام اور باندیاں، اگر ان میں سے کچھ باندیاں جن کے پہلے کافروں کے ہاں خامد موجود ہیں، یہ شادی شدہ ہیں، ان کے کافروں کے پاس خامد موجود ہیں لیکن مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے آئی تھی، کیوں آئی تھی؟ لڑنے کے لیے جنگ میں کیوں شامل تھی؟ اب پکڑی گئی ہیں، اب ان کا جو ہے وہ استبراء رحم کر کے، یعنی ان کو ایک جو ہے وہ حیض پورا کرنے کے بعد آگے ان کا مسلمان کے ساتھ جو ہے وہ فلاں مسلمان کو یہ، فلاں مسلمان کو یہ۔ مرد بھی تو ایسے غلام بنائے جاتے ہیں، صرف عورتیں تھوڑی ہیں، مردوں کو بھی یہ تیرا غلام بن گیا، یہ تیرا غلام بن گیا، یہ بجائے ان کو جیل میں ڈالو اور جیل میں ان کو کھانے دو، ان کا خیال رکھو، بھائی ان کو جو دوسرے لوگ موجود ہیں ان کو دے دو بجائے۔ اور پھر یہ نکاح کیا چیز ہے؟ نکاح کس چیز کا نام ہے؟ کوئی ایک ایسی چیز تو نہیں ہے نا نکاح کرنا، کہ ایسی چیز تو نہیں ہے کہ انسان جو ہے کہو میں نے انجیکشن نکاح کا لگا لیا اور اس نے انجیکشن لگایا ہے، یا کوئی اور اپنے اوپر کوئی اور چیز ڈال کے۔ بھئی نکاح کیا ہے؟ تم نے قبول کیا؟ جی ہاں قبول کیا۔
یعنی وہ گواہوں میں سب بیٹھ کے کیا ہوتا ہے؟ قبول ہے جی، قبول قبول، اس کا نام نکاح ہے۔ یعنی آپس میں رضامندی سے ایک کٹھے مجلس میں بیٹھ کے جو ہے جس کو قبول کیا جاتا ہے، ایجاب و قبول، اس کا نام نکاح ہے۔ تو اگر ایک بندے کو جو جنگ میں پکڑی گئی عورتیں ہیں وہ کہ بھائی یہ تیرے حصے میں آ گئی، اس نے کہا میں نے قبول کر لی، تو اس میں کیا فرق ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی ہم ان سے بغیر نکاح کے رہ لیں گے۔ بھائی یہی تو ہوتا ہے دینا اور لے لینا، تجھے دے دیا تو نے لے لیا، قبول ہے جی، اس کا نام تو۔ اب وہاں پر جو عورت ہے جو باندی ہے، جب اس کو مسلمانوں کے قبضے میں آ جاتی ہیں، باقاعدہ پھر اس کو ایک طریقے سے اس مال غنیمت کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ تجھے دیا، ہاں جی میں نے لے لیا، یہ تجھے دیا، اس میں اسلحہ ہے، اس میں گھوڑے ہیں، اس میں تلواریں ہیں، جو کچھ ہے وہ اس دور میں باقاعدہ تقسیم کیا جاتا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی ایسی عورتیں ہیں جو شادی شدہ ہیں، اب وہ عورتیں شادی شدہ باندیاں بن گئی ہیں، تو وہ ہاں ویسے کوئی عورت سے شادی شدہ سے نکاح جائز نہیں ہے، الا یہ ہے کہ باندیاں ہوں، الا ما ملکت ایمانکم، ہاں جن کے مالک بنے ہیں تمہاری دائیں ہاتھ، یعنی تمہاری باندیاں بنی ہیں۔ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہے تمہارے اوپر۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ وَرَاءَ ذَلِكُمْ، یہ جو اللہ تعالیٰ نے سارے رشتے گنوائے ہیں، یہ ماں بہن فلاں 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 فلاں، اس کے علاوہ دنیا کی تمام عورتوں میں سے جس کو چاہو تمہارے لیے نکاح ہو سکتا ہے۔ ہاں اس طریقے سے وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، اپنے مال دے کے، حق مہر دے کے جہاں مرضی نکاح کر سکتے ہو، محسنین غیر مصافحین، پاک دامنی چاہنے والے ہو، کوئی یہ نہیں ہو کہ خفیہ طریقے سے برائیاں کر رہے ہو۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، جن عورتوں کے ساتھ تمہارا یہ نکاح ہو گیا ہے، جن سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، ان کا جو حق مہر مقرر ہے وہ اچھے طریقے سے ادا کر دو۔ اس آیت کے اس ٹکڑے کو فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، یاد رکھ لو آیت کا ایک ٹکڑا پکڑ کے آگے پیچھے چھوڑ کے اور اس ایک ٹکڑے سے اپنا مطلب نکالنا، جن سے تم نے متع کیا ہے ان کو ان کا اجر جو ہے وہ دے دو، آگے پیچھے کچھ نہیں جاننا، اور آیت کے اتنے حصے سے پکڑ کے اپنی مرضی کے مطلب نکال لینا، یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے۔ جب انسان اپنی مرضی کی ایک چیز اپنے دماغ میں ٹھوس لیتا ہے اور پھر میں چاہتا ہے قرآن مجید سے اس کی دلیل نکالوں، اب یہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب کیا بنا؟ جن سے تم نے متع کیا ہے۔ متع کیا ہے؟ ایک عورت کو ایک ٹائم پیریڈ کے لیے جو ہے، ایک گھنٹے کے لیے، ایک دن کے لیے، ایک مہینے کے لیے اس سے نکاح کر لو اور پھر وہ اس کے بعد چھوڑ دو، لہٰذا یہ ہے اس کے ساتھ طے کر لو بھائی تجھے میں نے اتنا دینا ہے، اتنا دینا ہے، چاہے وہ 10 منٹ کے لیے ہو یا 1 گھنٹے کے لیے ہو یا 1 دن کے لیے ہو یا 10 دن کے لیے ہو یا سال کے لیے ہو، اس کو وہ اپنی زبان میں متع بولتے ہیں اور کہتے ہیں جائز ہے، قرآن مجید میں کہا گیا جن سے متع کرو ان کا اجر ان کو دو، یعنی ان کی مزدوری ان کو دے دو۔ اور بھائی اس کا پیچھے بھی تک تعلق ہے، پیچھے سے آیت چلتی ہوئی آ رہی ہے، آیت چلتی ہوئی آ رہی ہے، ورنہ تو اگر کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آگے آیت آئے گی اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ، اور بھائی آگے پڑھو نا، جب کہا ہے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اس لیے اتنے ٹکڑے کو پکڑ کے لوگ اپنے لیے اپنی مرضی کے مطلب نکالنا چاہتے ہیں، اور یہ سب سے بڑی جہالت ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اگر عورت کے حق مقرر ہونے کے بعد اگر اس میں سے کسی چیز پہ کمی بیشی کر کے راضی ہو جائے، شادی کے وقت بڑے جوش میں آ کے کہا دیا جی میں 1 کروڑ روپیہ حق مہر دوں گا، بعد میں پتا چلا کہ بھئی میں کیسے دوں گا، اب کیسے دینا پڑے گا، بھئی طے کر لیا کہ۔ اور کئی لوگ جو ہوتے ہیں نا شادی میں ان کو بڑا ناز ہوتا ہے، میری بیٹی ہے، ہماری بیٹی، ہم تو اپنی بیٹی کے لیے 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ لکھوائیں گے، بھائی ہم نے تو اتنا لینا ہے۔ اس کی اوقات اتنی نہیں ہے، اس بیچارے کی اوقات 10,000 سے اوپر کی نہیں ہے، اور آپ اس کے لیے 10 لاکھ لکھ رہے ہو، بعد میں لڑائیاں جھگڑے نہیں ہونے تو اور کیا ہونا ہے؟ یا پہلے نکاح کرو اس سے جو 10 کروڑ کا مالک ہے، پھر آپ 10 لاکھ کا مطالبہ بھی رکھو۔ ایک بندہ اپنے گھر بڑی مشکل سے چلا رہا ہے اور اس سے جو 50 لاکھ ہم نے لکھوا رہے ہیں جی، پہلے اس کو سوچ سمجھ کر رکھنا چاہیے، اور ان لوگوں کو بھی فکر کرنی چاہیے کہ اپنی شادی پہ تو کروڑوں خرچ کر دیتے ہیں، اور بیوی کا جی حق مہر کا، بیٹی کا حق مہر کتنا ہے جی 500 روپیہ، کتنا ہے جی وہ جی سنت والا حق مہر رکھ دو،
اچھا سنت الحق مہر کیا بنایا ہوا؟ اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے. کون سا جی؟ 32 روپے، 32.5 روپے. 32.5 روپے کہاں سے نکالا ہے؟ پتہ نہیں کہاں سے نکالیے 32.5 روپے. یہ جی سنت حق مہر ہے. کوئی سنت حق مہر نہیں ہے. جو استطاعت ہے وہ 1 روپیہ بھی ہو سکتی ہے، وہ 1 ارب روپے بھی ہو سکتی ہے. جتنا استطاعت ہے مناسب طریقے سے وہ جو ہے حق مہر مقرر دو. اب اگر مقرر ہونے کے بعد اس میں کمی بیشی کی ضرورت پڑ گئی تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں. یہ ایک رشتہ ایسا رشتہ ہے جس میں دونوں کی طرف سے لحاظ رکھنا ہوتا ہے. فرمایا فمس ولا جناح علیکم، کوئی حرج نہیں ہے اگر راضی ہو جاؤ تم کسی چیز پہ بعد الفریضہ، مقرر ہونے کے بعد بھی کوئی حرج نہیں، آگے پیچھے ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہے ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علیم ہے، حکیم ہے. آگے فرمایا ومن لم یستطع منکم طولا، جس انسان کے پاس استطاعت نہیں ہے کہ کسی آزاد عورت سے نکاح کرے، فمما ملکت من فتياتكم المؤمنات، ہاں جو مومن باندیاں ہیں اس سے نکاح کر سکتا ہے، کیونکہ آزاد عورت کا حق مہر زیادہ ہے، میں ادا نہیں کر سکتا ہوں. ہمارے ہاں آج کل حق مہر اور عربوں کے حق مہر بہت بڑے بڑے رکھے جاتے تھے، آج بھی ان کے ہاں بڑے بڑے رکھے جاتے ہیں، لیکن حد سے زیادہ غلو کرنا بھی جائز نہیں ہے اور حد سے زیادہ نیچے آنا بھی جائز نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کسی کے پاس نہیں ہے، کیونکہ اس دور میں آزاد عورتیں اور غلام عورتیں ہوتی تھی، ایک کے پاس جو ہے، اب اگر ایک کے پاس غلام عورت اس کی ملکیت میں آ گئی ہے، وہ خود اس کو نہیں رکھنا چاہتا تو وہ کسی اور کو دے دے. اب کسی اور کو دینا ہے نکاح میں تو حق مہر تو لے سکتا ہے نا، تو یہ جائز ہے. تو فرمایا اگر وہ جو ہے یعنی کسی کے پاس اگر استطاعت نہیں ہے آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی، تو وہ مومن یاد رکھو، وہ غلام اور باندی جو ہے وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، لیکن جب تک ان کو آزاد نہ کیا جائے وہ غلامی میں رہتے ہیں. اگر ان میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں. واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو جانتا ہے. یاد رکھ لو، بعضکم من بعض، تم بات سے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. فانکحوہن باذن اہلہن، اگر ایسی عورتوں سے نکاح کرنا ہو تو ان کے گھر والوں کی اجازت سے. وآتوہن اجورہن بالمعروف، ان کا بھی جو حق مہر ہے وہ بھی مناسب طریقے سے ادا کرنا ہے. محسنات غیر مصافحات، پاک دامنی چاہ رہے ہوں، نہ یہ کہ اندر سے خفیہ طریقے سے برائی کرنا چاہتے ہوں. ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی جائز ہے کہ خفیہ طور پہ کوئی اپنے بوائے فرینڈ اور یہ بنا رہے ہوں، یہ جائز نہیں ہے. فاذا احسن، اگر کسی کی شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، اس کے بعد اگر کسی نے بے حیائی کر لی، فعلیہن نصف ما علی المحصنات من العذاب، اگر غلام باندیوں میں سے کسی کے نکاح ہونے کے بعد بھی اس نے کوئی برائی کر لی تو اب اس کو حد جاری کی جائے گی، لیکن آزاد عورتوں کی بنسبت اس باندی پہ آدھی سزا ہے. ذالک لمن خشی العنت منکم، یہ باندی سے نکاح کرنا بھی اس کے لیے ہے کہ جس کو ڈر اور خطرہ ہو گیا ہے کہ میں جو ہوں، مجھے کوئی آزاد عورت مل نہیں رہی ہے اور مجھے خطرہ ہے میں کہیں برائی میں نہ پڑ جاؤں، تو اب کسی غلام اور باندی سے نکاح کر لو. لیکن اگر صبر کر لو تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے. واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. فرمایا یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سب کچھ بیان کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ تم ہدایت پہ چلو، اس طریقے پہ چلو جو صحیح طریقہ ہے، اور تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے. واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے. ویرید الذین یتبعون الشہوات، اور کچھ لوگ جن کی زندگی ہی اسی کام پہ ہے کہ وہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ بے حیائی چاہتے ہیں، شہوات کے پیچھے لگتے ہیں. وہ لوگ چاہتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ تمہارا معاشرہ جو ہے وہ سارا کا سارا برائیوں کی طرف لگ جائے. وہ اپنی فلموں میں دکھا کے، اپنے ڈراموں میں دکھا کے، پورے ڈرامے، پوری فلمیں صرف اور صرف ایک چیز پہ گھومتی ہیں، یہ لڑکا، یہ لڑکی ہے، یہ تعلق ان کا یوں ہوا، یوں ان کے دشمن ہوئے، یہ ہوا، ایک لڑکا اور لڑکی جو ایک دوسرے کے ساتھ یوں تعلق رکھتے ہیں، فلاں رکھتے ہیں. ایسے شہوت پرست لوگوں کو اور کچھ نہیں ہے، وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں یہاں سے پھیر لیں اور اللہ کے غضب کی طرف لے جائیں. بظاہر وہ بڑا ڈراؤنا سین بھی بنائیں گے، مقصد صرف اور صرف کیا ہوگا، ایک لڑکی اور ایک لڑکے میں کیسے ہونا ہے، اور لوگ بے وقوف بن کے پیچھے لگے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ تمہیں یہ قانون دے کے تمہارے اوپر ہلکا کر رہا ہے، تمہیں تخفیف دے رہا ہے.
وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان بڑا کمزور پیدا کیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کسی کے مال کو باطل طریقے سے مت ہڑپ کرنا، الا یہ کہ تجارت کر کے، بزنس کر کے، رضامندی سے کسی کا مال لے لیتے ہو تو جائز ہو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کسی جان کو قتل نہ کرنا، اللہ تعالیٰ تم پہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اگر کسی نے ظلم کرتے ہوئے کسی پہ ایسا کیا تو یاد رکھ لو فَسَوْفَ نُصْلِيهِ جہنم، ہم اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ تعالیٰ پہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ، یہ جو کبیرہ گناہ ہے، تو چھوٹی چھوٹی جو تمہاری کمی کوتاہی کوئی لغزش ہوگی، اللہ تعالیٰ وہ تمہیں بڑے گناہوں کے بچنے سے اللہ تمہاری چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جادو کرنا، زنا کرنا، قتل کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، اور ان سب سے پہلے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ، کسی کا حق کھانا ناجائز طریقے سے، سود لینا، سود دینا، جتنی چیزیں، ان کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ، صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ تمہارے ویسے معاف فرما دے گا۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ایک معزز جگہ پہ تمہیں داخل کیا جائے گا۔ وَلَا تَتَمَنُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، او لوگو، او مرد عورتوں، اللہ تعالیٰ نے جو ایک دوسرے پہ تمہیں فضیلت دی نا، مرد کے یہ کام، عورت کے یہ کام، ڈیوٹیاں، اب عورتیں کہیں ہمیں مرد ہونا چاہیے، مرد کہیں ہمیں عورتیں ہونا چاہیے، نہیں، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے نا مقام اور مرتبہ، وہ اسی کے لیے بہتر ہے۔ یہ مت تمنا کرو کاش کہ ہم مرد ہوتی، کاش کہ ہم عورتیں ہوتے، ہم یہ کرتے ہیں، یہ تمنا کرنا جائز نہیں ہے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کا وہ حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کا وہ حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، جو اعمال انہوں نے کیے ان کے، جو اعمال انہوں نے کیے وہ ان کیے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے فضل مانگو، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر جاننے والا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے رشتہ دار، ہر ایک کے پیچھے جو ہے اس کے ورثاء بنائے ہیں، جو بھی والدین نے اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہے، حق پیچھے جو ہے وراثت کے باقاعدہ حصے کیے ہوئے۔ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، جن سے تم نے کوئی پختہ وعدے کیے ان کا بھی کوئی حصہ تو پورا پورا دو، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ گواہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ گواہ ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، یاد رکھ لو، معاشرے کو چلانے کے لیے، کسی گاڑی کو چلانے کے لیے کسی ایک کا ڈرائیور بننا ضروری ہے، سارے ڈرائیور نہیں بن سکتے۔ کسی معاشرے کو چلانے کے لیے کسی ایک امیر کا بننا ضروری ہے، کسی ایک گھرانے کو چلانے کے لیے بھی کسی ایک بڑے کا ہونا ضروری ہے، اور مرد اور عورت دونوں میں سے بڑا کون ہے؟ وہ خامد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مرتبہ دیا ہے دو وجہ سے، اس وجہ سے کہ اس کی ذمہ داری دی ہے کہ عورت کے اوپر خرچے کو ذمہ دار تم ہو، تم ہو ذمہ دار کہ تم نے اس کے خرچوں کو پورا کرنا ہے، تو وہ حق رکھتا ہے کہ کم از کم وہ بڑا ہو، اس کا ایک فضل ہو، اس کا ایک مرتبہ ہو۔ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے مرد کو قائم بنایا ہے عورتوں پہ، بما فضل اللہ، بسبب اس کے کہ جو اللہ نے اس کو فضیلت دی ہے تم میں سے بعض کو بعض پہ، اور اس وجہ سے بھی کہ جو وہ مال خرچ کرتے ہیں۔ فالصالحات، لیکن نیک عورتیں بھی کوئی کام نہیں ہیں، نیک عورتیں، صالحات، قانتات، حافظات للغیب، نیک عورتیں، قناعت کرنے والی، غیر حاضری میں اپنے عزت کی حفاظت کرنے والی، بما حفظ اللہ، واللہ یہ ان کا جو ہے وہ اپنا ایک الگ فرض ہے، ان کی ایک الگ فضیلت ہے، نیک عورتوں کی، قناعت کرنے والوں کی اور اپنے حفاظت کرنے والوں کی۔ ہاں آگے واللاتی تخافون نشوزہن، جن عورتوں سے یہ ڈر ہو کہ یہ اب سرکش ہو رہی ہیں، یہ اب حد سے گزر رہی ہیں، اب یہ کنٹرول سے باہر جا رہی ہے عورت، فاعظوہن، نصیحت کرو، پہلا سٹیپ۔ وہجروہن فی المضاجع، دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ اب اس کو جو ہے بستر الگ کر دو، ایک عورت نہیں سیدھی ہو رہی ہے سمجھانے کے باوجود بھی، دوسرا یہ ہے کہ اب بستر الگ کر دو۔ اگر یہ دونوں کام، نصیحت، سمجھانا اور بستر الگ کرنا کارآمد نہیں ہوا تو وضربوہن، اب ان کو جو ہے سزا دے سکتے ہو۔ اب یہ کتنی سزا دینی ہے کہ بھائی کہتے ہیں اسلام نے تو عورت کو مارنے کا اجازت دی ہے، اور بھائی حدیث میں فرمایا ہے کہ اس طرح نہ مارو کہ اس سے نشان پڑ جائے۔ اچھا عورت تو ہوتی ایسا کہ تھوڑا سا بھی مارو گے تو نشان پڑ جائے گا، تھوڑا سا بھی ٹچ کرو گے تو نشان پڑنے کا خطرہ ہے، تو اس سے بھی تھوڑا مارنے کی ہے جس سے نشان نہ پڑے۔ اچھا یہاں پہ ایک عجیب بات یہ ہے
کہ کئی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے. اچھا میں ویسے پوچھتا ہوں, ماں باپ ہیں, جب ان کے بیٹے اور بیٹیاں چھوٹے ہوتے ہیں, کوئی ایسا سٹیپ زندگی میں آتا ہے کہ بیٹے اور بیٹی نے کوئی غلطی کر دی تو ماں باپ نے اس کو کوئی تھپڑ مار دیا, کوئی ڈنڈا مار دیا, کوئی چھوٹی سی چیز مار دی؟ کیا ایسا ہوتا ہے؟ جی ہوتا ہے. اب اگر وہ بیٹا اور بیٹی جو ہے وہ ایشو بنا لیں کہ میرے باپ نے میرے پہ ہاتھ اٹھا لیا ہے, اب اس کا ہاتھ اٹھ گیا ہے لہٰذا میں اپنے باپ کو کبھی نہیں چھوڑوں گی, تو مسلمان معاشرہ کا یہ اصول نہیں ہے. مسلمان ایک مہذب گھرانے میں, ایک مہذب مسلمان معاشرے میں ماں باپ کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کی کمی کوتاہی پہ بچپن میں ان کی چھوٹی موٹی سزائیں ہوتی رہتی. یہی آپ اپنے آپ کی اس زندگی میں تصور کر لیجئے کہ جب آپ خامد بیوی ہیں. جو ایک ماں باپ کا اولاد کے پیار کا رشتہ ہوتا ہے نا, یہ ایک اور نوعیت کا ہے. اسی طرح کا ایک پیار کا رشتہ خامد بیوی میں بھی ہوتا ہے. اور اگر اس میں سے کسی کمی کوتاہی پہ خامد نے کوئی ہاتھ اٹھا لیا ہے تو اتنا ایشو نہ بنایا جائے کہ ہائے اب تو اس نے میرے پہ ایک تھپڑ چھوٹا سا لگا دیا ہے, اب یہ ہاتھ اٹھ گیا ہے, اور اگر میں اس پہ خاموش رہ گئی تو اب تو اس کا ہاتھ کھل جائے گا. اور بھائی کیوں کھلے گا, کیوں کھلے رہے گا؟ اتنے چھوٹے سے ایشو کو بنا کے پھر بہت بڑا مسئلہ بنا دیا جاتا ہے کہ اب اس خامد کے پاس نہیں رہنا, اس نے چونکہ ہاتھ اٹھا دیا. بھائی قرآن مجید میں, اللہ کے کلام میں, جو تیرے سے کہیں گنا افضل کلام ہے, جس کلام کو اللہ نے اپنے نبی پہ نازل کیا ہے, جس قرآن کی خاطر ہم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں, فنا فی اللہ ہونے کے لیے تیار ہیں, اس قرآن کے الفاظ ہیں وَضْرِبُوهُنَّ, مار سکتے ہو اس کو. آؤ ذرا اس الفاظ کو بدل کے دکھا دو. اس لیے اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے. اس کو یہ نہ لو کہ اسلام نے کہہ دیا عورت کو مارتے رہو, ان کو مار مار کے جو ہے تہس نہس کر دو. اگر کوئی انسان ایسا کر رہا ہے تو وہ مجرم ہے. یہ اجازت نہیں ہے انسان کو کہ وہ اس حد تک جو ہے وہ گزر جائے کہ یہاں انسانیت کی وہ ساری حدیں فلانگ جائے اور مار مار کے اپنی بیوی کو ایسا کر دے. یہ اجازت نہیں ہے, یہ اجازت نہیں ہے. اور اس عورت کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ اس کا خامد اتنا بد اخلاق ہے تو اس کے بعد چھوڑو اس کو. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہت اچھے آپشن بنائے ہوئے ہیں. یہ نہیں رہتا تو نہ رہے صحیح. اولاد کا رازق اللہ ہے, انسان رازق نہیں ہے. مت سمجھے کہ میری اولاد میں الگ ہو جاؤں گی تو کہاں سے اولاد کھائے گی. اللہ ایک دروازہ بند کرتا ہے نا تو 100 دروازے کھول دیتا ہے. لیکن اپنے اندر مخلص ہو کے, صحیح ہو کے, ذرا الگ ہو کے تنہائی میں بیٹھ کے ذرا سب چیزوں کو انالائز کرے, سب چیزوں کو سوچے, کہیں میرے اندر تو کوتاہی نہیں ہے, کہیں شیطان میرے اندر تو وسوسہ ڈال کے مجھ سے ضد اور عناد پہ تو نہیں لے رہا ہے. اس لیے اسلام میں موجود ہے یہ شق کہ خامد عورت کے اوپر ہاتھ اٹھا سکتا ہے, لیکن اس کی ایک لمٹ اور دائرہ ہے, اس کا ایک لمٹ ہے. اس لمٹ سے نہ آگے کراس کر سکتا ہے مرد اور نہ اس لمٹ سے آگے کراس کر سکتی ہے عورت. لیکن اس سے پہلے 2 سٹیپ بتائیں گے. پہلے نمبر پہ سمجھاؤ, نصیحت کرو. دوسرے نمبر پہ بستر الگ کر دو. کسی بیوی کے لیے اس سے بڑی کوئی سزا نہیں ہوتی ہے کہ خامد کہے کہ میں نے تجھ سے الگ ہو کے سونا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے فرشتے اس عورت پہ لعنت بھیجتے ہیں. نوٹ کریں, ساری رات فرشتے لعنت بھیجتے ہیں اس عورت پہ جو اور جس عورت سے اس کا خامد ناراض ہو کے الگ سویا ہوا ہے. اللہ اس عورت پہ لعنت بھیجتے ہیں. اس لیے تمام چیزیں سامنے رکھنی ہے. آپ قرآن مجید پڑھیں, آپ حدیث پڑھیں, لیکن یہ بھی سوچیں کہ میں کسی کی بیوی ہوں. قرآن حدیث پڑھنا اپنی جگہ پہ ہے, لیکن یہ کہیں کہ مجھے قرآن و حدیث پڑھنے کی بنیاد پہ مجھے خامد کے اوپر جو ہے وہ حق حاصل ہو گیا کہ میں اس سے بڑی ہوگی ہوں. نہیں, بڑا وہی ہے, اس کو حق حاصل ہے. اس لیے ناراضگیاں ہونا, فلاں ہونا. دیکھیں ماں باپ بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے, بیٹی کو اللہ تعالیٰ ایجوکیشن دے کے وہ بڑی ڈاکٹر بن جاتی ہے, بڑی ماہر بن جاتی ہے. ماں باپ بیچارے ان پڑھ ہیں تو عورت کہے میں بیٹی بڑی ہوں, میرا باپ تو ان پڑھ ہے, میری ماں تو ان پڑھ ہے, میں بڑی ایجوکیشن بن کے عالمہ بن گئی ہوں. بھئی باپ باپ ہے, ماں ماں. ذرا اس رشتے کو اپنی میاں بیوی کے لائف میں بھی سمجھ لو.
جو تعلق خامد اور بیوی کا ہوتا ہے پیار محبت کا، وہ ایک الگ انوکھا رشتہ ہوتا ہے۔ اگر خامد کو نہیں پتا نماز کا، خامد کو نہیں پتا، اب یہ شیطان دماغ میں ڈالتا ہے، شیطان دماغ وسط، تم تو بڑی عالمہ ہو، تم بڑی نیک ہو گئی ہو، تم فلاح ہو گئی ہو، اور تم اپنے خامد سے بڑے مرتبے کے، نہیں، اب اس کے آگے بھی بولنا ہے تو ادب کے دائرے میں رہ کے، اس لحاظ رکھتے ہوئے کہ اللہ نے اس کو قوامون بنایا ہے۔ اگر پڑھ نہ رہی ہوں تو اس کا موقع بھی مجھے اس نے دیا ہے، اس کی اجازت سے میں کر رہی ہوں۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اس کیڑے کو دماغ سے نکال دے کہ خامد نے ہاتھ کیوں اٹھا لیا ہے، اس کا حق ہے ہاتھ اٹھانے کا، اٹھا سکتا ہے، لیکن پہلے 2 سٹیپ وہ بھی پورا کرے گا، نصیحت کرے گا، سمجھائے گا، اس کے بعد اس کو حق ہے۔ اللہ نے فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ تمہاری فرما بردار بن جائیں تو پھر تمہارے لیے کوئی تمہیں اجازت نہیں ہے کہ پھر بہانہ بنا کے ان کو کسی کے اوپر جو ہے فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، یاد رکھ لو کہ سب سے بڑا اگر کوئی ہے، کوئی ہستی بڑی ہے تو وہ اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے علیین ہے، بلندیوں والا ہے، مرتبے والا ہے۔ تم میں سے کوئی یہ سمجھے کہ خامد میں بڑا بن گیا ہوں، میں اب فلانے مرتبے پہ پہنچ گیا ہوں، میری بیوی کو کچھ نہیں آتا ہے، کبھی نہیں سوچنا، بڑا اللہ ہے، تم بڑے نہیں ہو، بڑا مرتبہ اس اللہ کا ہے، تیرا بڑا مرتبہ نہیں ہے۔ ان اللہ کان علیا کبیرا، آگے اللہ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر دونوں میں اختلاف ہو گیا ہے، اب دونوں کی طرف سے نہ اس کی بات چل رہی نہ اس کی بات چل رہی ہے، تو پھر ایک طریقہ کرو فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک بندہ عورت کی طرف سے ہو جائے اور ایک بندہ خامد کی طرف سے ہو جائے، وہ اپنے طرف سے ایک بندہ بھیج دے بھی میری طرف سے فلانا بات کر سکتا ہے، عورت بھی اور مرد بھی، ان دونوں کی طرف سے ایک ایک بندہ ان کے رشتہ داروں میں سے، ان میں سے ایک ایک بندے کو کم از کم پھر یہ اتھارٹی دو اس بندے کو، پھر اس کو اختیار دو کہ بھائی تم دونوں مل کے جو ہمارے حق میں فیصلہ کرو گے نا میں مان لیتی ہوں۔ وہ عورت بھی اس کو پھر وہ رائٹ دے، بندہ بھی اس کو رائٹ دے، آپس میں نہیں نا کہیں متفق ہو رہے، تو تم اپنا کوئی دوست تلاش کر لو، تو میرا فلانا دوست ہے، میرا کوئی بھائی ہے، میرا کوئی چاچا ہے، میرا کوئی فلانا دوست ہے، عورت بھی اپنے رشتہ دار میں سے کسی کو بنا دے، وہ آپس میں مل کے بیعت طے کر لیں، بھائی یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، تم ایسے رہو گے، تم ایسے رہو گے۔ اللہ نے فرمایا ان یریدا اصلاحا، اگر تو وہ اصلاح چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور ان میں موافقت پیدا کر دے گا، اگر مخلص موجود ہے اندر سے۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ آگے فرمایا وَعْبُدُ اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، قریبی جو آپ کے پڑوسی ہیں اور وہ جو آپ کے سفر میں آپ کا کوئی ساتھی ہوتا ہے، قریبی رشتہ داروں یعنی پڑوسیوں کے ساتھ یا دوسروں کے ساتھ، یا سفر میں کوئی ساتھی بن جائے، یا کوئی بھی مسافر ہو، یا جو بھی جن کے تمہارے غلام ہیں، ان سب کے ساتھ حسن سلوک کرو، احسان کرو۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ ایسے انسان سے محبت نہیں کرتا مختالن جو بڑا سرکش اور متکبر بنتا ہے، مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، میں فلاں ابن فلاں ابن فلاں ہوں، مجھ سے بڑا، ایسے تکبر کرنے والوں کو اور شوخیاں مارنے والوں کو۔ کچھ لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا، 2 ٹکے کا کچھ نہیں ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم سے بڑا، ہم جدی پشتی فلاں ہوتے ہیں۔ اللہ ایسے شیخیاں اور ایسے شوخیاں مارنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ آگے فرمایا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، اسی طرح جو لوگ بخیل بنتے ہیں یا لوگوں کو بخیل بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ چھپاتے ہیں اللہ نے جو نازل کیا اللہ تعالیٰ کے فضل کو۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ہم نے کافروں کے لیے بڑا ہی رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، اور جو لوگوں کے دکھانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا ساتھی شیطان ہے۔ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، پس برا جو ہے وہ قرین اور ساتھی ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، وہ لوگوں کیا ہے تمہارے اوپر اگر ایمان لاؤ اللہ پہ، آخرت پہ، اور خرچ کرو اللہ کے رزق سے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں جاننے والا ہے۔ کیا ہوا ہے تمہیں، کیوں نہیں ایسا کرتے ہو؟
ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ برابر کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے. اگر تھوڑی سی بھی کوئی نیکی کرو گے نا، اللہ بھی اس کو دگنا تگنا کر کے دیتا ہے، اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتا ہے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، اس دن کیا ہوگا جس دن ہم آپ محمد صلی اللہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، ہر ایک امت سے ہم ایک گواہ بنا کے پیش کریں گے. وَجِئْنَا بِكَ، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ان تمام لوگوں پہ آپ کو گواہ بنا کے لائیں گے. اس دن کیا ہوگا؟ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس دن کافر حسرت کریں گے، کاش، اور جنہوں نے رسول کے نافرمانی کی وہ حسرت کریں گے، لو تسوا بہم الارض، کاش کہ آج ہمارے پہ زمین برابر کر دی جائے، ہمیں اٹھایا ہی نہیں جاتا. ولا یکتمون اللہ حدیثا، لیکن اللہ کے آگے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے، اللہ کے آگے کوئی بات نہیں چھپا سکیں گے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. یہاں سے آگے اور احکامات شروع ہوتے ہیں. آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں، سورۃ النساء کی آیت نمبر 42 تک. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد کی جو آیات ہیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو اگلی کلاس میں پڑھنے کی کوشش کریں گے. آج میرا ارادہ تھا کہ ہم سورۃ النساء جو ہے وہ پوری کریں گے، لیکن درمیان میں کچھ باتیں ایسی آ گئی ہیں کہ جن کا سمجھنا ضروری ہے. قرآن مجید کے الفاظ کا ترجمہ جاننا صرف مقصد نہیں ہوتا ہے، قرآن مجید سے یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ میرا رب مجھ سے مطالبہ کیا کرتا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کا میرے اور آپ کے لیے پیغام کیا ہے، اس کا سمجھنا اصل پوائنٹ ہوتا ہے. اس لیے چند باتیں جو ہے وہ درمیان میں ہو گئی ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پہ صحیح معنی میں سمجھنے کی اور صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.